قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سے حضرات یہ سوچ رہے ہوں گے کہ لگتا ہے کہ سٹریم سے دلچسپی یا تو ختم ہو گئی ہے اور یا پھر یہ کہ کوئی اور وجہ ہوگی، زیادہ مصروفیت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسری وجہ کا انتخاب زیادہ بہتر ہے کہ جب اسٹریم ہوئی تھی کوئی شاید 3 ہفتے پہلے کی بات ہے، اور اس وقت میں انڈیا میں تھا، اور اس کے بعد پھر عام طور سے ہوتا ایسا ہے کہ جب میں انڈیا آتا ہوں تو وہاں اسفار کی ذرا کثرت ہو جاتی ہے، اور الحمدللہ محبت کرنے والے آپ جیسے بڑی تعداد میں موجود ہیں، تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں، تو اس لیے اسفار کرنے پڑتے ہیں مقامی طور پر۔ اور ظاہر ہے کہ سفر میں یہ ممکن نہیں ہے کہ لائیو اسٹریم بھی ہو، تو اس لیے یہ لائیو اسٹریم کا سلسلہ چند ہفتوں سے بند تھا۔ انشاءاللہ اس کا کم سے کم آغاز آج کر رہے ہیں۔ 2-3 گھنٹے تو نہیں چلیں گے، لیکن جتنا بھی چلیں گے انشاءاللہ 1-1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے تو کم سے کم آغاز ہو جائے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ پابندی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ امریکہ میں جب ہوتا ہوں اپنے گھر پر، ویسے گھر تو ہر جگہ ہے ماشاءاللہ، وہاں پر بھی ہے، لیکن یہاں چونکہ اپنی مصروفیات اپنے ہاتھ میں ہیں، پورا اسکیجول بنا رہتا ہے، نظام الاوقات بنا رہتا ہے، تو یہاں عام طور سے الا یہ کہ میں یہاں پر بھی سفر کر رہا ہوں، اگر میں سنڈے میں یا سیٹرڈے میں گھر پر ہوں تو اسٹریم کا وقت نکل جاتا ہے، لیکن اگر انڈیا میں ہوں تو یہ وقت نہیں نکل پاتا۔ تو اس طویل غیبوبت کے لیے، غیر حاضری کے لیے معذرت چاہوں گا، اور دعا گو ہوں کہ دنیا میں جہاں پر بھی اس وقت مسائل اور پریشانیاں چل رہی ہیں وہاں امن و امان آئے اور یہ پریشانیاں ختم ہوں۔ اس وقت صورتحال پہلے کے مقابلے میں تو ذرا کم ٹینسڈ ہے، لیکن پہلے صورتحال زیادہ ٹینس تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم صرف دعا ہی کر سکتے تھے کہ تمام لوگوں کی جانیں اور ان کا مال محفوظ رہے، اور اللہ تعالیٰ امن و سلامتی کے ساتھ تمام مسلمانوں کو بلکہ پوری انسانیت کو، تمام جتنی بھی جانیں ہیں ان سب کو امن و سلامتی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ رکھے۔ تو آج کی اس دعا اور ابتدائی معذرتی کلمات کے ساتھ ساتھ اس اسٹریم کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ کوئی خاص ٹاپک نہیں ہے، ٹاپک وہی سوال و جواب ہیں، اور کوشش یہ کیجیے گا کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ اسٹریم کے آخر میں جڑ جائیں، اور جو غیر مسلم حضرات ہیں ان کو اسٹریم کے شروع میں موقع دیا جائے، تاکہ حقیقت یہ ہے کہ غیر مسلموں کا جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ مسلمانوں سے بہت کم ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس لیے آپ مسلمانوں کا جو انٹریکشن ہے وہ مسلم علماء سے ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو موقع دیں۔ یہ جو دور چل رہا ہے یہ دور ہے ڈسیپشن کا، دھوکہ دڑی کا، اور اسی طریقے سے نیریٹو بلڈنگ کا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک ڈسیپشن اور دھوکے کی بنیاد پر ایک نیریٹو گڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اس نیریٹو کو پروموٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں، اور پوری دنیا اس کو سچ تسلیم کر لیتی ہے۔ یہ وہ دور ہے جس دور میں ہم گزشتہ 20-25 سالوں سے جی رہے ہیں، اور سوشل میڈیا نے اس میں یعنی مزید تڑکا ہی لگایا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، فیک نیوز میں اضافہ ہوا ہے۔
جب یہ صورتحال ہے تو مسلمانوں کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پوری دنیا میں اور خصوصاً غیر مسلموں میں پائی جاتی ہیں، یہ غلط فہمیاں اسی صورت میں ہم ان کو دور کر سکتے ہیں جبکہ ہم ان کے ساتھ انٹریکشن کریں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم تمام کے تمام غیر مسلموں کو کنورٹ کر لیں، جو کہ کنورٹ کرنے کا اختیار میرے آپ کے کسی کے پاس نہیں ہے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہوتا، اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ تو جب یہ اختیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا تو پھر عام انسانوں کی تو کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے۔ تو ہمارا یہ نہیں ہے طریقہ کہ چلو بھائی جلدی جلدی ہم کنورٹ کر لیں پوری دنیا کو، ہاں ہمارا کام ہے راستہ دکھا دینا، ہمارا کام ہے اس کنفیوژن کو ختم کر دینا، ہمارا کام ہے ڈسیپشن کے جو بادل اس دنیا میں چھائے ہوئے ہیں عالمی طاقتوں اور سرمایہ دارانہ نظام کے نتیجے میں، ہم اس ڈسیپشن کو ختم کریں اور صحیح بات دنیا کے سامنے لے کر آئیں۔ اب جب دنیا کے سامنے صحیح بات آ جائے تو پھر یہ ان کا اختیار ہے، وہ چاہے تو اس کو قبول کریں اور چاہے تو قبول نہ کریں، لیکن ہم کون ہوتے ہیں زبردستی اپنی بات دوسروں کے اوپر تھوپنے والے؟ ہماری سٹریم میں جتنے بھی غیر مسلم بھائی جڑیں وہ اس نیت کے ساتھ جڑیں کہ وہ ایک سویلائزڈ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ سویلائزڈ نہیں ہیں یا سویلائزڈ ڈائیلاگ میں یقین نہیں رکھتے ہیں تو میرے بھائی یہ سٹریم پھر آپ کے لیے نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اسی وقت یہاں سے چلے جائیں۔ ہم نے یہ جو پلیٹ فارم اتنی محنت کے ساتھ اور ایک طویل عرصے تک سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو رہ کر تیار کیا ہے، وہ اس لیے کیا ہے تاکہ ایک مسلمان کا اور غیر مسلم کا، ان دونوں کا جو ڈائیلاگ نہیں ہو پاتا ہے، جو آپ اپنے دل کی بات ایک مسلمان کے سامنے نہیں رکھ پاتے ہیں، چہرے کا ایک لحاظ ہوتا ہے، یا ہم اپنے دل کی بات آپ کے سامنے نہیں رکھ پاتے ہیں، تو کم سے کم وہ دل کی بات رکھیں سویلائزڈ انداز میں، آپ ہماری بات سمجھیں اور ہم آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک ڈسکلیمر کے طور پر یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ سٹریم پولیٹیکل سٹریم نہیں ہے، تو یہاں سیاسی سوالات نہ کیے جائیں، یہ ایک خالص تھیولوجیکل سٹریم ہے، یہاں پر تھیولوجی سے ریلیٹڈ آپ سوال کریں، موسٹ ویلکم۔ اگر آپ پولیٹکس سے ریلیٹڈ سوال کریں گے تو شاید آپ کو مایوسی ہوگی، آپ کے سوالات کے جوابات یہاں آپ کو نہیں مل پائیں گے۔ تو اس ڈسکلیمر کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جسٹ اے سیکنڈ، آپ صحیح ٹھیک ہے، تو یہ میں لنک کاپی کر رہا ہوں۔ جسٹ اے سیکنڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت۔ وعلیکم السلام جی توحید صاحب، کیا حال چال ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ غائب رہتے ہیں حضرت، حالانکہ آپ کی مصروفیت ہے اور مصروفیت کی وجہ سے تھوڑا یوٹیوب سے دور رہنا پڑتا ہے، سمجھتے ہیں اچھے سے، لیکن پھر بھی جو دل کی وہ رہتی ہے ایک تیز سی، وہ ایسی رہتی ہے کہ جیسے انسان بغیر گارجن کے کہیں چلا جا رہا ہو۔ ہم یوٹیوب پہ جب اسٹریم کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ کی اسٹریم نہیں ہوتی تو ہم بھی ایسے ہی چل رہے ہوتے ہیں کہ بغیر گارجن کے چلی جا رہے ہیں بس۔ بارک اللہ فیکم، آپ حضرات کی محبتیں ہیں، لیکن کچھ بعض مطلب ایکسکیوزز ایسے آ جاتے ہیں کہ پھر جو بندہ سامنے بیٹھا نا لائیو اس کو ترجیح دینی پڑتی ہے بجائے ورچوئل لائیو کے تو یہ بات ہے۔ خیر، تو چلیں جی، ہماری اسٹریم میں کچھ افراد جڑ گئے ہیں۔ جی توحید صاحب، آپ کمانڈ سنبھالیں، جس کو لینا ہے لیں۔ ذرا تھوڑا دیر تھوڑا آپ اگر زور سے بولیں گے، آئی ڈونٹ نو یہ پرابلم صرف میری طرف ہے کہ آپ کی آواز کم آ رہی ہے، اگر کوئی دوسرا جڑے گا تو اندازہ ہو جائے گا۔ جی تو ابھی مسلم بھائی جو ہیں وہ تھوڑا دیر رکے رہے، انشاءاللہ آپ کو جلدی لیا جائے گا۔ نان مسلم بھائی جتنا زیادہ جوائن کر سکیں پہلے ان کو باری دی جائے گی۔ ابھی مسٹر ایکس ہمارے ساتھ موجود ہیں، حضرت آپ ان سے گفتگو کیجیے۔ جی بھائی مسٹر ایکس صاحب۔ جی مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ۔ جی ایک حدیث تھی کہ جنگ احد کے دوران پروفٹ صاحب ڈبل میل کوٹ کے ساتھ اترے تھے، تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔
یعنی آرمر. جی جی ہاں اس کے ساتھ ایک جو بک ہے ابن اشاق کی، اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے پہلے انہوں نے ایک صحابہ کو یہ ترکیب دی کہ وہ انسان سب سے بہتر ہے مطلب جنگ کے دوران جو اپنا آرمر کوٹ اتار کے جنگ میں اتر جاتا ہے. تو یہ مجھے کہیں کانٹرڈکشن لگا، کیونکہ خدا پہ بلیو ایسا تو نہیں کیا جا سکتا. ایک یہ بھی حدیث ہے کہ سنا ہے میں نے کہ اونٹ کو پہلے باندھو بعد میں خدا پہ توکل کرنا ہے. تو یہاں ہاں پہ اس میں دیکھیں ابن کانٹرڈکشن. اسحاق یا ابن ہشام کی جو بہت سی روایتیں ہیں ہم لوگ آنکھ بند کر کے ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. نہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو روایت آپ پیش کر رہے ہیں وہ غلط ہے یا نہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن جب تک کہ وہ ود ریفرنس سامنے نہ آ جائے تب تک اس پر ہم تحقیق کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوور آل سیرت ہے اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی بھی لوگوں کو اس بات کے اوپر نہیں ابھارا کہ وہ جو اسباب ہیں ان کو چھوڑ دیں. اسباب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ورڈلی مینز کہ وہ جو مثلا جو ایک انسان پروٹیکشن کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کرتا ہے وہ چھوڑ دے، بغیر پروٹیکشن کے جنگ میں اتر جائے، بغیر پروٹیکشن کے یا کسی چیز کا سہارا لیے بغیر ہتھیار کے میدان جنگ میں کود جائے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی ترغیب نہیں دی ہے. ہاں جب آپ دفاعی پوزیشن میں ہیں تو ایک الگ بات ہے، آپ کے ہاتھ میں پتھر بھی ہوگا تو ظاہر ہے کہ آپ اپنا دفاع کریں گے، لیکن اگر آپ میدان جنگ میں باقاعدہ پلاننگ کر کے جا رہے ہیں تو اس کی ترغیب نہیں دی گئی ہے. تو ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جنگ بدر میں تلواریں بھی کم تھیں، یہ ساری چیزیں، اس کے باوجود مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے. تو جنگ بدر بہت پہلے سے پلاننگ کر کے نہیں ہوئی تھی. جنگ احد میں تو طے تھا کہ بھائی باقاعدہ مشرکین کے لشکر مدینے کے اوپر حملہ آور ہیں تو اب دفاع کرنا ہے. تو اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جب اوور آل ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو یہ چیز ذرا جو آپ نے بتائی ہے اس سے کانٹرڈکٹ معلوم ہوتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اس کے اوپر تحقیق کریں اور اسی کے بعد میں کوئی جواب دے سکوں گا. میں نے اس کا لنک دیا ہے جس میں وہ لائن ہے، تو اگر آپ اس کو کھول سکیں تو بہتر ہوگا. کہاں لنک دیا آپ نے؟ چیٹ میں، پرائیویٹ چیٹ میں. یہ گوگل ڈرائیو کا لنک ہے. آپ مجھے سیدھے جو ویب سائٹ ہے اس کا لنک دیجیے. نہیں اس میں مطلب وہ بک ہے، وہ اس میں جو پوری ابن شاخ ہے اس میں تو پیج نمبر آپ کو کھولنا پڑے گا. ہاں تو آپ مجھے وہی دیجیے، وہ روایت ابن اسحاق کی روایت کا جو جہاں سے آپ نے اٹھائی ہے وہ ویب سائٹ کا لنک. گوگل ڈرائیو کا لنک میں نہیں کھولوں گا. تو اگر آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے بیک اسٹیج کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی ہاں چلے ہمارے ساتھ ہیں سرچ کر کے. جی سرچ صاحب، آپ مسلم ہیں نان مسلم ہیں؟ مائک انمیوٹ کریں اپنا، مائک انمیوٹ کریں سرچ صاحب. انمیوٹ کریں بھائی. سیڈ بوائے. چلیں آپ فی الحال سیڈنس پہ رہیے. ابو ثاقر صاحب. مفتی صاحب سلام. مفتی صاحب وعلیکم السلام، کیا حال چال ہیں؟ آپ کو بڑا آپ کے خلاف تو ہمارے پاس کمپلینز آتی ہیں کہ آپ ابو شاکر کو کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، اس لیے وہ پسند نہیں کرتے. نہیں، وہ اصل میں چاہتے ہیں کہ کپل شرما شو صرف کپل شرما ہی کے ساتھ دیکھیں. وہ میرے شو کو کپل شرما شو نہیں بنانا چاہتے. بات یہ ہے. نہیں مفتی صاحب، اگر میں اتنا کپل شرما جیسا انٹرٹین کرتا ہوں پھر تو سب کو کہنا چاہیے کہ ابو شاکر کو بلائیے. بعض مرتبہ انسان کو سنجیدگی بھی پسند ہوتی ہے نا، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ شو، یہ پروگرام سنجیدہ ہی رہے. لیکن چلیں اب آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو آگے گفتگو کی جائے. جی صاحب پہلے تو چھوٹی سی ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ آپ نے ٹھیک فرمایا، یہ دھوکہ دھڑی کا زمانہ ہے، اس میں میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں. دوسرا، آپ سے لوگ پوچھیں گے، کیونکہ آپ آئے ہیں تو جو پہلگام کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھیں گے تو مجھ سے کیوں پوچھیں گے؟ پوچھیں گے آپ مجھ سے کیوں پوچھیں گے؟ یعنی میں نے کیا ہے؟ نہیں میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں. اس میں میرے مطابق جو وہاں پہ ہوا ہے وہ غیر شرعی عمل ہے. ہاں مجھ سے تو کسی نے نہیں پوچھا، اور اگر کوئی پوچھے گا تو مجھ سے پوچھوں گا بھائی تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ نہیں، میں نے تو آپ سے پوچھا نہیں، میں تو اپنی اوپینین دے رہا ہوں. جی بولیں.
مفتی ابو شاکر کا یہ ہے کہ یہ غیر شرعی عمل ہے، ایسا جس نے بھی ایسا کیا ہے وہ اس کا اسلام سے لینا دینا کوئی نہیں، حالانکہ میں اسلام کی تنقید کیا کرتا ہوں. سو میرا یہ عمل ہے کہ جو ایسا عمل جو بھی کرتا ہے ہمیں فیملیز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ 1-2 سال پہلے ایک ٹرین میں ایک ہندو نے بھی 2-3 مسلمانوں کو چھانٹ کے مار دیا تھا. تو ایسا ہی عمل وہ بھی ایک عمل تھا جو میرے خیال سے جو بات آپ کہہ رہے ہیں مجھے اس سے کوئی اختلاف کی نہ گنجائش ہے نہ ضرورت ہے. آپ کی بات آ گئی ہے، کوئی تھیولوجیکل کوشچن آپ کریں تو زیادہ بہتر ہے. یہی ہے، ابھی تو تنقید شروع ہوگی نا اسلام پہ. یہ تو میں نے چھوٹا سا ایک شروع کیا ہے. دیکھیے آپ دھوکہ دھڑی کا زمانہ ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کمپلین کرتے ہیں کہ جو ایکس مسلم ہے اپنے چینلوں پہ تروڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو عالم لوگ ہیں جیسے آپ بھی عالم ہیں یہ اسلام کو وائٹ واش کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ اگری کرتا ہوں، اور اسی معاملے میں آپ کے سامنے ثبوت رکھنا چاہتا ہوں کہ جو عالم لوگ ہیں وہ اسلام کو وائٹ واش کرتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو یعنی ابھی جو آپ نے کہا کہ جو واقعہ ہوا ہے کشمیر میں وہ شرعی اعتبار سے غلط ہے، یا آپ نے دھوکے کی بنیاد پر کہا ہے یا واقعی حقیقتاً ایسا ہے؟ نہیں، یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے، تو چلو اس کو تو آپ نے حقیقت مانا. اب آگے بولیں. جو میں کہہ رہا ہوں اس کا اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے، جی الگ چیز ہے. جی آپ سے یہ پوچھا، ایک نان مسلم نے سوال پوچھا تھا جزیہ کے بارے میں، اور آپ کا یہ کہنا تھا کہ آپ ٹیکس دیتے ہیں. تو اس نے کہا ہاں ٹیکس دیتے ہیں، اگر ٹیکس نہ دیں تو آپ جیل میں جائیں گے. تو اس نوعیت تک آپ نے بات کی. تو جو آگے کی بات ہے جو آپ نے نہیں کی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جی اس کے لیے میں آپ کو، اگر آپ حوالہ چیک کرنا کریں تو میں نے 1 منٹ کا مجھے وقت دیجیے گا، میں ابھی شروع کر کے. تو یہ جو جزیہ کا ذکر ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 9 حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. جی ہاں. تو یہ آیت بریفلی کہتی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں لاتے ان سے جنگ کرو تاکہ وہ جب تک وہ یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں while they are subjugated. with willing submission الفاظ ہے اس میں، اور ایک willing submission ہے، subjugation ہے. that's fine. and feel themselves subdued. یہ دو ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی جو تفسیر ہے ابن کثیر سے، جو اس کی تفسیر ہے، میں آپ کو اس کا نہیں ابھی رک جائیں، ابھی اسی پر رہے نا. مطلب اس میں پرابلم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں تو بریفلی یہ کہا گیا نا کہ with willing submission. ہاں and تو اب اس میں کوئی غلط بات لگ رہی ہے آپ کو willing submission میں؟ willing submission کیا ہے؟ کیونکہ ہم بھی ٹیکسز دیتے ہیں. ہاں تو willing submission یہ ہے کہ آپ کو جزیہ نہیں دینا، آپ کہیں اور چلے جائیں، نکل لیں وہاں سے. بھائی آپ کینیڈا میں رہتے ہیں، کینیڈا کے ٹیکس کو آپ نہیں پسند کرتے تو آپ چلے جائیں کہیں آئس لینڈ وغیرہ میں. پر یہاں پہ جب میں ٹیکس دیتا ہوں مجھے کوئی willing submission نہیں ہے، یہ ہمارا اگریمنٹ ہے کہ ہم ٹیکس وہ اگریمنٹ ہی تو willing submission ہے نا. تو آپ اگر اس اگریمنٹ کو پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ وہاں کی سٹیزن شپ یا جو بھی آپ کے پاس پی آر وغیرہ جو بھی ہے اس کو چھوڑ کر آپ دوسری جگہ جا سکتے ہیں. آپ کو اختیار ہے نا، گورنمنٹ آپ کو روکے گی نہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ابن کثیر کیا کہتے ہیں with willing submission. قرآن کیا کہہ رہا ہے نا، پہلے تو یہ بات ہے قرآن نے کیا کہا. قرآن نے یہی کہا نا، willing submission کا جو ایک معنی ذہن میں آتے ہیں وہ یہی آتے ہیں نا. willing submission میں پہلے میں آپ سے پوچھوں، willing submission میں کوئی برائی لگتی ہے آپ کو؟ یس. willing submission میں بھی برائی ہے. اوکے، تو unwilling submission ہونا چاہیے. آف کورس. اچھا یعنی سبمیشن. اوکے دیٹس انٹرسٹنگ. 30 سیکنڈ میری بھی بات سن لیجیے بنا ٹوکے. یہ انٹرسٹنگ ہے بھائی. یعنی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جزیہ دو اپنی مرضی سے، ہماری مرضی سے نہیں. ابو شاکی صاحب ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں ہم اپنی مرضی سے نہیں، آپ کی مرضی سے دیں گے، سبمٹ کریں گے انویلنگلی. واہ بھائی. یہ جو جزیہ کی لینے کی کنڈیشن ہے وہ لینے کی کنڈیشن ہے کہ مجھے ولنگ سبمیشن سے دینا پڑے گا. یہاں پہ جب ٹیکس کے لاز چینج ہوتے ہیں تو چاہے میں انولنگ بھی ہوں، میں ان کو چٹھی لکھ سکتا ہوں کہ مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے، میں ٹیکس نہیں چاہتا تو نہیں، میں پھر بھی دے رہا ہوں.
ہاں وہ تو ٹھیک ہے، چونکہ آپ کو ٹیکس لا ماننا پڑے گا ایز لانگ ایز آپ اس کنٹری میں رہ رہے ہوں، لیکن کیا آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کینیڈا چھوڑ دیں؟ اوکے جو ابن کثیر ہے، ابن کثیر کو چھوڑیے، ابھی کینیڈا کی بات کرتے ہیں. نہیں ہم کینیڈا چھوڑنے کا اختیار ہے کہ نہیں؟ ہے میرے پاس. ٹھیک، آپ کو کوئی ٹیکس لا پسند نہیں آیا، مثلا گورنمنٹ کہتی ہے بھائی 100% ہمیں دے دو، آپ کو پسند نہیں آئے گا، آپ چھوڑ دیں گے، آپ الاسکا کہیں آئس لینڈ میں رہنے لگیں گے. یہ الگ بات ہے کہ ہم امریکہ لے لے گا آئس لینڈ کو، ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ، لیکن یہ کہ آئس لینڈ میں آپ چلے جائیں، ہو سکتا ہے وہاں ٹیکس نہ ہو. مفتی صاحب یہ بات الگ ہے، کیونکہ اگر ایک اسلامک فوج میرے شہر میں آ جاتی ہے، میرے پاس دو ہی چوائسز ہیں، یا تو میں اسلام قبول کر لوں، یا میں وہاں سے بھاگ جاؤں. اگر میں اپنے شہر میں اپنے ملک میں رہنا چاہتا ہوں تو یا ان سے جنگ کروں یا ان کو جزیہ دوں ود ولنگ سبمیشن. یہی ہے نا؟ رائٹ. ٹھیک ہے. تو جو ابن کثیر ہیں وہ کہتے ہیں ولنگ سبمیشن ان ڈیفیٹ اینڈ سبسروینس. میں نے آپ کا لنک بھی اس کو بھیج دیا اگر آپ دیکھنا چاہیں، آپ نے تو پڑھی ہوگی. اچھا، تو دوسرا الفاظ ہے، ابن کثیر کہتے ہیں subdued. What does the subdued means? Disgraced, humiliated and belittled. Therefore Muslims are not allowed to honor people of Dhimma or elevate them above Muslims, for they are miserable, disgraced and humiliated. یہ ابن کثیر کا کہنا ہے. اور ابن کثیر اسی میں ہی 2-3 پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ بات کر دیجیے، اس کے بعد ابن کثیر کو میں بند کر دوں گا. ابن کثیر کہتے ہیں کہ عبد الرحمن جو حضرت عمر کے ریپرزینٹیو تھے، جب انہوں نے شام کو فتح کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ اگریمنٹ ان سے کیا ہے کہ جو ذمے والے لوگ ہیں وہ گھوڑے پہ کاٹھیوں پہ نہیں بیٹھ سکتے. ایک منٹ ذرا توحید صاحب، میرے پاس اصل میں لیپ ٹاپ آج بڑا گڑبڑ ہے، تو اگر آپ کے پاس کوئی لیپ ٹاپ وغیرہ ہے یا کوئی، تو مجھے وہ نکال سکتے ہیں ذرا حوالہ ابن کثیر کا، لیکن مجھے عربی میں چاہیے. آیت نمبر 9 ہے نا؟ کون سی آیت ہے؟ یہ 14 ہے. 9:29 کیونکہ 29 اور سورہ نمبر سورہ توبہ. انہوں نے 2-3 آیتوں کا حوالہ اور ساتھ میں حدیثوں کا بھی حوالہ. دیکھیں میں ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ بہت سی چیزیں، سن لیجیے، ہولڈ آن، میں اصولی طور پر آپ کو بتا دیتا نا، تو اتنا ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے میرے بھائی، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے. جب ہم اسلامک لا بناتے ہیں تو اسلامک لا بنتا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں، کہ حدیث میں یہ لکھا ہے، سنت میں لکھا ہے اور قرآن میں یہ لکھا ہے. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سے علماء جب کسی بات کو کرتے ہیں تو اپنے زمانے کی نفسیات کو سامنے رکھ کر وہ کوئی بات ذکر کرتے ہیں. اب ہر زمانے کی نفسیات الگ ہے. مثال کے طور پر میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ایک سینیریو دیتا ہوں، یہ ہائپوتھیٹیکل سینیریو ہے. امیجن کریں کہ، اور یہ سینیریو اس لیے کہ موجودہ دور میں ایسا ہی چل رہا ہے، امیجن کریں کہ انڈیا مثلا پاکستان پر ٹیک اوور کر لے یا اس کا الٹا ہو جائے، واٹ ایور. ٹھیک ہے، یہ ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہا ہوں میں مثال کے طور پر. اب وہاں کی عوام کوئی نہیں، ایک ملک دوسرے ملک کی عوام کو سبجوگیٹ کرے گا، اور جو وننگ پارٹی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوزرز کے تعلق سے ان کے ذہن میں یہی خیالات آئے گا کہ بھائی ان کو تو ہیوملیٹ کرنا ہے، جو کہ ہمارے خلاف چلے تھے ہمیں نیچا دکھانے کے لیے، اگر ان کو موقع ملتا تو ہمیں نیچا دکھا دیتے. یہ جو ایک معاشرے کی سائیکی ہوتی ہے، یہ ایک نیچرل سائیکی ہے، یہ اس کا تعلق اسلام، مسلمان، کرسچن، یہودی نہیں، ہر ایک آدمی کے ساتھ ہے. تو بعض مرتبہ علماء اس سائیکی کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بیان کریں تو ٹھیک ہے، آپ ضرور ہمارے سامنے وہ ذکر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جب آخری گفتگو فرماتے ہیں، جس کو لاسٹ ول کہتے ہیں، آخری وصیت، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ لہم ما للمسلمین وعلیہم ما علی المسلمین، کہ بھائی ان کے وہی حقوق ہیں جو مسلمانوں کے ہیں اور ان کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو مسلمانوں کی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس حدیث سے جو مسئلہ نکالا ہے فقہا نے، ابن کثیر سے بھی بڑھ کر جو فقہا ہیں، انہوں نے جو مسئلہ نکالا وہ یہ نکالا کہ اگر کوئی ذمی مان لیجئے والنٹیرلی اسلامک مسلم آرمی میں سرو کرنا چاہے تو فوری طور پر جزیہ اس سے ساقط ہو جاتا ہے، اس کو جزیہ نہیں دینا ہے.
اب آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہم تمہیں آرمی میں سرو نہیں کرنے دیں گے، نہیں، آپ آرمی میں وہ سرو کر سکتا ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ غیر مسلموں نے مسلمانوں کی آرمی میں سرو کیا ہے. تو یہ اصل فقہی مسئلہ ہے. باقی جو ایک معاشرے کی سائیکی ہوتی ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اس کا تعلق اصل قانون سے نہیں ہوتا. آپ جو اعتراض کریں گے وہ قانون پر کریں گے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ لکھ دیا، اس نے اپنے معاشرے میں ایسا ہو رہا تھا، اس نے اس کو بیان کر دیا، اس کے دفاع کے لیے ہم یہاں نہیں بیٹھے ہیں. تو اگر مان لیجئے کسی کتاب میں آپ کو اس طرح مل جائے تو ہم اس کو اون ہی نہیں کرتے، ہونے دیجئے. دیکھیے آپ کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت محمد نے کہ مجھے بھی فالو کرو اور میرے صحابہ کو فالو کرو. تو ابن کثیر صحابی نہیں ہے نا؟ نہیں تو دیکھیے ابن کثیر صحابی نہیں ہے بھائی. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل ہمیں اگر کسی مسئلے میں مل جاتا ہے تو اب ہم صحابہ کو نہیں دیکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوور رائڈ کرتے ہیں، میں اصولی بات کر رہا ہوں. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں کوئی قول نہیں مل رہا ہے، کوئی عمل نہیں مل رہا ہے کسی معاملے میں، یا یہ کہ کانٹرڈکٹری مل رہا ہے کسی بھی وجہ سے کہ بھئی یہ کیا یا وہ کیا، پھر ہم صحابہ کے عمل کو دیکھیں گے بھئی اس میں انہوں نے کیا کیا. تو اگر انہوں نے کسی ایک پہلو کو لے لیا تو اس کا مطلب وہی بات صحیح ہے. تو اصل جو فقہ کس طریقے سے، اسلامک لا کیسے بنتا ہے، ہمیں دراصل اس کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی؟ دیکھیے چلیں، دیکھیے نہیں ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے یہی چیز. تو میں نے جو کہا اس میں غلط کیا ہے؟ نہیں جو اسلام میں جو جزیے میں نے جو بات کہی اس میں کوئی غلط ہے؟ جب آپ نہیں، یہی ہے نا کہ آپ جو ہے، میں نے جو بات کہی ہے آپ اس کو غلط ثابت کریں کہ نہیں شریعت ایسا نہیں بنتی ہے، جو میں کہہ رہا ہوں ویسے بنتی ہے. آپ کریں ثابت اس کو. جو اسلامک شریعت ہے وہ اسپین میں بھی لاگو ہو چکی ہے. ڈیاز فرنانڈیز جو کہ اسپینش ہسٹورین ہے، وہ ملکی شریعت کے مطابق اس نے لکھا ہے کہ ذمی کو کیا کیا کرنا پڑتا تھا الانڈلس میں. آپ سمجھتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہسٹری جو ہے وہ اتنا پیور سورس آف انفارمیشن ہوتی ہے کہ ایک ہسٹورین نے جو بھی لکھ دیا آپ اس کو مان لیں گے؟ حالانکہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کون سی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، آئی ایم ناٹ اویئر آف دیٹ. لیکن آئی ایم ایٹ دا سیم ٹائم اویئر کہ جب اندلس سے مسلمانوں کو نکالا گیا اور ان کی 800 سالہ حکومت کا خاتمہ کیا گیا تو مسلمانوں کے ساتھ کون نکلا تھا؟ کچھ پتا ہے مفتی صاحب؟ آپ کو پتا ہے مسلمانوں کے ساتھ کون نکلا تھا؟ یہودی ساتھ میں نکلے تھے. اور وہ یہودی آج بھی جب مسلمان ہجرت کر کے پھر ویسٹرن افریقہ آ گئے تھے، لیبیا اور الجزائر اور الجیریا اور موراکو کے علاقے میں، تو یہاں پر آج تک یہودی آباد ہیں. یہ وہی یہودی ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ اندلس سے نکلے تھے کہ بھائی ہم تو انہی کے ساتھ بہتر تھے، ہم عیسائیوں کے ساتھ کوئی رہیں گے. مفتی صاحب یہ تو آپ کا موقف ہے، آپ کا موقف نہیں ہے. یہ آج بھی ان علاقوں کے اندر یہودی آباد ہیں جو اسرائیل کے فارمیشن کے بعد بڑی تعداد میں ہجرت کر کے اسرائیل چلے گئے. لیکن یہاں تک کہ ابھی چند سال پہلے، 2-3 دہائیوں پہلے تک باقاعدہ موراکو نہیں، ایک اور ٹیونیزیا میں یہودی ایم پی ہوا کرتے تھے پارلیمنٹ میں، ان کی ریپرزنٹیشن تھی. مفتی صاحب پہلے تو آپ کی یہ عادت ہے، میں ایک سینٹنس بولتا ہوں، آپ مجھے ٹوک کے 12 سینٹنس بولتے ہیں، پھر بھائی میرے پاس علم ہی اتنا ہے، اب کیا کروں؟ پھر آپ کے مقابلے میں میرے پاس علم ہے تو کیا کروں، وہ نکلتا رہتا ہے. تو پھر آپ بھی جو ہے وہ کیسر راجہ احمد کی طرح اپنے ابن کثیر کو بھی انڈر کے بس میں پھینک دیتے ہیں. ہمیں کم سے کم اتنا اختیار ہے، ہمیں معلوم ہے علم کی بنیاد پر کہ کون سی چیز لی جائے گی کون سی چیز نہیں. کتاب میں ہر چیز جو لکھی ہو وہ لے جانے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں صحیح، بہت لمبی گفتگو ہو گئی، اور بھی لوگ ہیں. شکریہ بہت بہت. چلیں حضرت ٹھیک ہے، وہ ابن کثیر والا مل بھی گیا تھا. خیر چلیں اب دوسرے کالر کی طرف سے وہ مسٹر ایکس کو لے لیتے ہیں، آئے ہیں وہ آیت. ہاں مسٹر ایکس کو بھی لے لیں، ان کا حوالہ سامنے آ جائے گا. جی میں نے وہ دی ہے مفتی صاحب لنک، اس میں پیج نمبر 300 پہ وہ لائن، ایک منٹ ہے، پیج جو اوپر لائف آف محمد لکھا ہے اس کے لیفٹ سائڈ میں لکھے ہوئے ہیں. پیج نمبر، رک جائیے میں دیکھ رہا ہوں اس کو. الحمدللہ
کیا پیج نمبر کون سا بتایا آپ نے؟ 300 ایگزیکٹ 300. ایگزیکٹ 300. اچھا اس میں 444 سب سے نیچے جو لائن لکھی ہے 4 لائنوں کے نیچے لکھی ہے اس کو عاصم اس میں بن لکھا ہے عمر بن قتادہ told me یہ جی. then Auf ibn Haris his mother was Afra said, O apostle of God, what makes the Lord laugh with joy at his servant? He answered, when he plunges into the midst of the enemy without mail. اس کے بعد Auf drew off the mail coat that was on him and threw it away. Then he seized his sword and fought the enemy till he was slain. اچھا اس کے بعد بس یہی. اچھا یہیں پر ہے ٹھیک ہے. جی ہاں تو اس میں تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ روایت ابن اسحاق میں ہوگی، لیکن میں تحقیق کیسے کروں گا؟ اس میں تو ایسا کہیں نہیں لکھا کہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے. تو یہ مطلب پوری بک ہم کہہ سکتے ہیں کہ غلط ہے؟ نہیں 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 نہیں، اس بک میں ہر طرح کی بات آپ کو ملے گی، صحیح بھی ملے گی، غلط بھی ملے گی، ضعیف بھی ملے گی، موضوع بھی ملے گی، صحیح بھی ملے گی. لیکن یہ بھی ہے نا کہ اس میں پروفیٹ محمد صاحب جو ہے وہ ڈبل میل کوٹ کے ساتھ اترے تھے جنگ ہاں احد کے دوران. ٹھیک. تو یہ اگر الزام میں اس بھی کو میں نے تھوڑی کئی دیر جگہ کے لیے سنا صحیح ہے. بھی مان لوں، اگر میں اس کو جی تھوڑی دیر کے لیے صحیح بھی مان لوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ بات کہی ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مثلا ایک آدمی ہے وہ خدا کے شہادت کے لیے اس کو یعنی اتنا، کیا میری ویڈیو رک گئی کیا؟ صحیح. نہیں اچھا، یعنی اس کو شہادت کا شوق اتنا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر میں کوئی دنیاوی شیلٹر پروٹیکشن اختیار کیے بغیر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، اور تلوار لے کر وہ نکل پڑتا ہے خدا کے اوپر توکل کر کے. تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر laughs، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سمجھ لیجئے کہ اس کو ثواب ملتا ہے. لاف کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہنس رہا ہے، اس کا یہ ایک استعارہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے، اس کی شہادت کو قبول کرتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، ہر عمل امت کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں ڈبل آپ نے جو لباس پہنا وہ اس لیے پہنا کہ ایک عام فوجی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر سارے کے سارے شہید ہو گئے تو بھائی ملک کی حفاظت کون کرے گا. یہ ایک انفرادی جذبہ ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن جو قومی حمیت یا اجتماعی جو کانشسنس ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہمیں اپنے پروٹیکشن کرنی ہے، اور پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ آخری لمحے تک لڑنا ہے. تبھی تو حفاظت ہوگی، تبھی تو کاز میں آپ ون کریں گے، ورنہ کیسے ون کیسے کریں گے؟ آپ لوز کر جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ امت کی ہدایت کے لیے ہے، اور ان صحابی نے جو یہ کیا وہ ایک انفرادی جذبہ ہے. دونوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اس میں کانٹرڈکشن کہاں ہے؟ بٹ اس میں مفتی صاحب یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جنگ یہ بھی احد اس میں صورت میں ہے، یہ بھی اس صورت میں جبکہ میں اس روایت کو صحیح مان لوں. پہلے مجھے تحقیق کرنی پڑے گی نا کہ روایت کس درجے کی ہے. جی جب جنگ احد کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیٹ صاحب نے ڈبل لباس پہنا، تو جب پہاڑی چڑھنے کا موقع آیا تو وہاں پہ بھی ان کو پرابلم ہوئی. تو یہ بھی مطلب ان کی جو سوچ تھی ان سے میچ نہیں کرتا. کیا مطلب کہ انہوں نے پرابلم یہ ہوئی؟ مطلب اگر آپ ڈبل میل کوٹ پہنے ہیں، گارڈ پہنے ہیں، تو اوبیسلی آپ کا ویٹ زیادہ ہوگا، اور پہاڑ چڑھنا تو ویسے ہی نارملی مشکل ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ چیز نہیں سوچ رکھی تھی کہ ہماری اگر ہار ہوگی تو ہمیں اس طریقے سے. چونکہ پہاڑ چڑھنا پلاننگ کا حصہ نہیں تھا نا بھائی. یہ تو ایک اچانک سی ایک پلاننگ کا حصہ کیا تھا؟ پلاننگ کا حصہ یہ تھا کہ جو چھوٹا پہاڑ ہے احد کے سامنے، آئی ڈونٹ نو اگر آپ نے اس کی کبھی 3D امیج دیکھی ہو، احد کے سامنے ایک چھوٹا سا دیکھیے جی، احد کے سامنے ایک چھوٹا پہاڑ ہے. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بٹالین کو کھڑا کیا تھا، اور ان کو یہ کہا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. ان لوگوں کی یہ غلطی ہوئی کہ وہاں سے ہٹ گئے. تو پلاننگ کا تو حصہ یہ تھا کہ اگر وہ وہاں سے نہ ہٹتے تو احد کے موقع پر جو مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے وہ نقصان نہیں ہوتا. تو پلاننگ کا یہ حصہ تھا، لیکن کچھ لوگوں کی جلد بازی کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہوا. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد پہاڑ کے اوپر چڑھنا پڑا. میں اس جگہ بھی گیا ہوں، وہ چڑھنا کوئی آسان نہیں تھا. آپ ایک آرمر پہن کے بھی نہیں چڑھ سکتے، چاہے کہ 2 آرمر پہن کے چڑھیں. وہ اس طریقے کا اسٹیپ وہ حصہ ہے. تو یہ چیزیں پلاننگ کا حصہ نہیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں تو اچانک آ جاتی ہیں. پھر ظاہر ہے کہ جب چیزیں اچانک آتی ہیں جنگ کے میدان میں تو آدمی اس کے اعتبار سے ایڈجسٹ کرتا ہے. جی شکریہ. چلیں ٹھیک ہے، آپ سے اجازت لیں گے. فائلوسوفین
جی صاحب. فلوسیپینس. جی بھائی آپ میوٹ پر ہیں. آپ میوٹ پر ہیں بھائی. چلیں اگلے بندے کو لے لیجئے. ہمارے ساتھ ہیں. یہ کون ہے؟ شبانہ خان. چلیں ان کو لے لیتے ہیں پہلے. شبانہ خان جی. ہلو السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ایک قرآن میں سورہ نحل میں 96 نمبر آیت میں آیا ہے کہ اس کا تھوڑا سا آپ بتا دیں گے تفسیر ترجمہ کیا ہے؟ سورہ نحل آیت نمبر 96. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. یہی والی آیت ہے. جی جی. اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جو لوگ ثابت قدم ہیں ہم ان کے اچھے کاموں کے عوض ان کا اجر ان کو ضرور دیں گے. جی. اچھا یہ والی نہیں. اس میں ایک میں مفتی صاحب اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے. یہ اس سے پہلے ہے آیت نمبر 93. جی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو تم سب کو ایک ہی طریقے کا بنا دیتے. سارے مسلمان ہوتے یا سارے کافر ہوتے، اللہ کو اس کے اختیار میں ہے. وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. لیکن جس کو چاہتے ہیں بے راہ کر دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں راہ پر ڈال دیتے ہیں. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور تم سے تمہارے اعمال کی ضرور باس پرس ہوگی. جی. یہی والا مفتی صاحب جو یہ والی لائن ہے اللہ پاک جسے چاہتے ہیں صحیح راستہ دکھا دیتے ہیں اس کا جسے جو نہیں جواب ہے چاہتے. نا، اس کا جو جواب ہے اللہ نے اسی آیت میں دے دیا ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. کہ تم سے سوال ہوگا تمہارے عمل کا. تو سوال کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ عمل تمہارا ہے. اگر اللہ کا عمل ہوگا تو سوال تم سے کیسے ہوگا بھائی؟ تو سوال ہم سے تم سے اس لیے ہوگا چونکہ عمل ہمارا ہے. اب ہمارے عمل کا نتیجہ نکلے گا کہ ہم ہدایت کے راستے پر چلیں یا ہم بے راہ ہو جائیں، یعنی ہم گمراہی کے راستے پر چلیں. جب اللہ یہ کہتا ہے کہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قرآن کی ایک آپ چیز یاد رکھیں کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں. اسی بات کو اللہ تعالیٰ سورۃ اللیل میں بیان کرتا ہے. سورۃ اللیل میں آپ کو میں لے کے چلتا ہوں. یہ یہاں پر یہ آ گئی. سورت نمبر بتا دوں. یہ ہے سورہ نمبر 92. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. کہ جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات کو سچا سمجھا. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اچھی بات کو سچا سمجھا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کو راحت کی چیز کے لیے سامان دیں گے، اس کے لیے راحت کا سامان آسان کر دیں گے. یہی مطلب ہے اس کو راستے پر ڈالنا. وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور جس نے بخل سے کام لیا اور اس میں لکھا ہوا ہے حقوق واجبہ، یعنی جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی پوری نہیں کی. وَاسْتَغْنَى، اور اللہ سے یا خدا سے نہ ڈرا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے اچھی بات کو بھی جھٹلایا، تو ہم اس کے لیے تکلیف دہ چیزوں کے لیے تک آسانی کر دیں گے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. تو یہ تکلیف دہ چیز کیا ہے؟ یہ ہے گمراہی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جو کہہ رہا ہے اس آیت میں کہ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ تم سے تمہارے عمل کے بارے میں سوال ہوگا. وہ تمہارا عمل طے کرے گا کہ تمہیں ہدایت پر آنا ہے کہ تمہاری گمراہی پر آنا ہے. وہ تمہارا عمل کیا ہے کہ اگر تم
اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو گے، اگر تم اچھائی کو اچھا سمجھو گے، اور اگر تم خدا سے ڈرتے رہو گے، یہ تمہارا عمل ہے، اس کی بنیاد پر تمہیں سیدھے راستے پر ڈالا جائے گا۔ اور اگر تم بخل کرو گے، یعنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرو گے، اور اسی طریقے سے خدا سے نہیں ڈرو گے، اچھائی کو برائی سمجھو گے، تو تمہیں گمراہی پر ڈال دیا جائے گا۔ تو اسی آیت کے اندر وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ میں آپ کے اس اعتراض کا جواب ہے۔ جی مفتی صاحب، اور ایک اور مفتی صاحب جو سورہ بقرہ میں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ والی آیت میں یہ کیسے مطلب اللہ پاک نے کہا کہ ہم کسی پر اس کی شہن شکتی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں، تو یہ کیسے مطلب ہم کیسے مطلب سمجھ سکتے ہیں اس کو؟ کیونکہ کوئی تو بہت زیادہ پریشان ہے، مطلب ایک کے بعد ایک تکلیف، ایک کے بعد ایک تکلیف، تو مطلب اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ یعنی جو عبادت ہے وہ اتنی ہی ہے کہ جتنی ہم اپنی جو ہماری فزیکل اسٹرینتھ ہے اس کی بنیاد پر ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی ایسی عبادت کا مکلف نہیں بنایا ہے کہ جو ہم کر نہ سکیں۔ مثلا کسی ایسے شخص کو جو نہ چل سکتا ہو، نہ اٹھ سکتا ہو، نہ بیٹھ سکتا ہو، نہ اس کے پاس مال ہو، اس کو حج کرنے کا مکلف نہیں بنایا کہ تم جا کے حج کرو۔ ایک آدمی ہے کہ جو اٹھ نہیں سکتا، اس کو نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کا مکلف نہیں بنایا ہے، اس کو کہا کہ تم ٹھیک ہے بیٹھ کر ہی نماز پڑھ لو۔ ایک غریب کو زکوٰۃ دینے کا مکلف نہیں بنایا ہے، چونکہ اس کے پاس مالی نے، وہ کہاں سے زکوٰۃ دے۔ تو جتنی انسان کے اندر وسعت ہے اتنی ہی اس کے اوپر عبادت ڈالی گئی ہے۔ یہ عبادت سے ریلیٹڈ مختصر جیسے ہمارے اوپر جو لا پریشانیاں یکلف، ہوتی کلف ہیں، یکلفو کا مطلب آتا ہے کسی کوئی چیز اسائن کرنا۔ ہمیں کیا چیز اسائن کی گئی ہے، ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمیں عبادت ہمارے اوپر اسائن کی گئی ہے۔ ورنہ جو اس وقت ہماری زندگی میں جو حالات آتے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف آ گئی، کسی کے خاندان میں کسی کا انتقال ہو گیا، یہ چیزیں اسائن نہیں ہوتی ہیں۔ کلفا یکلفو کے معنی ہی آتے ہیں اسائن کرنا، کوئی ٹو اسائن اے ٹاسک، کوئی ٹاسک دینا۔ تو کسی کی موت کیا کوئی ٹاسک ہوتا ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن لوگ کہتے لوگ، اچھا جی مفتی صاحب ایک کوشچن اور کر لوں؟ نہیں بس تو ہو گئے، اب اور بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے، چلیں اوکے اللہ پھر آئیے گا انشاءاللہ۔ السلام۔ ایک بار حضرت ان کو پوچھ لیتا ہوں میں، فلوسوفین بھائی کو۔ جی بھائی آپ موجود ہیں؟ فلوسوفین صاحب نہیں ہے وہ، پھر آپ ریموو کر دیجئے تاکہ اور بھی لوگ آ سکیں۔ جی اتنے میں لے رہا ہوں انونیمس وولف کو۔ جی انونیمس صاحب۔ ہلو السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ مسلمان ہیں بھائی؟ جی میں الحمدللہ ذرا مسلمان بیک ہوں۔ اسٹیج کریں، ویو جائیں تھوڑا دیر نیم مسلمانوں والے، ہیرین سونی۔ جی بھائی نمستے۔ ہیرن سونی جی، کیا حال چال ہے؟ ہاں بس ٹھیک ہے واجد صاحب، آپ کا کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک سر۔ امریکہ میں ٹھیک ہے سب؟ سب ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ کھانا وانا کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ کھانا بھی کھا رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، سب چل رہا ہے، دیکھیں پانی بھی رکھا ہوا ہے۔ ارے تھوڑا گین بین بھی وسکی پیا کرے یار۔ وہ ہم نے آپ کے لیے چھوڑی ہوئی ہے، رات کو ٹنو کے آپ اسٹریم پر آئیں، وہ ہم نے آپ کے لیے چھوڑ رکھی ہے۔ ارے واہ، تھینک یو۔ ارے آپ کے پاس ہو تو ہماری ادھر بھیج دیجیے، ہم کو تو حلال ہے، آپ کے لیے حرام ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، چونکہ گندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کر رکی ہے، آپ لوگوں نے گندگی کو اپنے لیے حلال کر رکھا ہے، تو اس میں بھائی آپ لوگوں کا قصور ہے، ہمارا قصور نہیں ہے۔ ارے سنیے، یہ آپ کے اللہ کے رسول کی شادی تو برکہ بن نوفل نے دارو پلا کے کی تھی نا، اور سب وہ اللہ کے رسول کا وہ سسر کو ڈوس کر دیا تھا۔ ہاں وہ ہولڈ آن، نہیں پیکڑ ہیں بھائی، بڑے ہیں۔ کیسے بول سکتے ہیں آپ یہ؟ تو دیکھیں جو چیزیں ظاہر سی بات ہے کہ جو اس طرح کے واقعات ہیں، اسی کے بعد تو آئی ڈونٹ نو آپ کس واقعے کو ریفر کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، اسی وجہ سے اسلام میں شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ لیکن بھائی دیکھیں ایک بات سنیں، اگر مان لیجئے ایک قوم کو یا کچھ لوگوں کو گائے کے موتر میں ہی مزہ آ رہا ہو، تو پھر شراب تو ایک چھوٹی چیز ہے۔ جو لوگ گائے کا موتر پی کر ہی ٹن ہو جاتے ہوں، تو پھر شراب تو پھر چھوٹی چیز ہے نا بھائی۔ بلکہ گائے کا موتر کیا اپنا ہی موتر پی کر ٹون ہو جاتے ہوں، یعنی سائیکل چلا رکھا ہے اپنا ہی موتر پی کر ٹون ہو رہا ہے۔ ارے واجد صاحب، تو آپ ایک کام یہ کریں کہ ٹیوب لگا لیں، نکلے فوراً منہ میں، اتنا بھی وقفہ نہ دیں کہ وہ کہیں نکل جائے، کسی برتن میں ٹیوب لگا کر سیدھا اس کا جو دوسرا سرا ہے وہ اپنے منہ میں، تاکہ ایک طرف سے نکلے اور سیدھا منہ میں جائے۔
ہاں جی اب مجھے بولنے دیں گے. ٹھیک ہے. ویسے آج آپ نے کتنے پیک پیے ہیں؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ کی بزرگی کا کچھ احترام کروں گا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ کو احترام راس نہیں آیا. آپ کو شاید احترام راس نہیں آیا میرے بھائی. میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ کی بزرگی کا، آپ بڑے ہیں. ہمیں تو اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ اگر سامنے والا عمر رسیدہ ہے تو اس کی بزرگی کا احترام کرنا چاہیے. تو ہم نے تو آپ کے لیے آپ کے لیے احترام کی پلکیں بچھائیں، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ پی پا کر آئے ہیں. کتنے پیگ پیے ہیں میرے بھائی آپ نے؟ اور گاؤں موتر کے پیگ پیے ہیں کہ اپنے پیشاب کے پیگ پیے ہیں؟ ذرا یہ بتا دیں. ارے سنیے تو صحیح، ہم تو ایسے لوگوں سے سنا نہیں جاتا، ان کو صرف سنایا جاتا ہے. ایسے لوگوں کے سن کے کیا فائدہ؟ جو آدمی نشے کی حالت میں ہو اور جس کو یہ پتا نہ ہو کہ وہ کیا کیا بول رہا ہے، جو اپنی ماں بہن میں فرق نہ کر سکے اس حال میں آ کر، تو ابھی ہم جیسے لوگ جو باعزت لوگ ہیں وہ آپ کو عزت کیسے دیں گے اپنے پلیٹ فارم کے اوپر؟ یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جب ذرا ہماری زبان کھلتی ہے اور ہم سامنے والے کی چترول کرتے ہیں، اور پھر ہماری اسٹریم کچھ لوگوں کے لیے گلے گلزار بن جاتی ہے. تو چلیں ٹھیک ہے، بڑے میاں کا کام ہو گیا، اب ان کو آپ فارغ کر دیں. ہم بولنے ضرور دیتے ہیں، بڑبڑانے نہیں دیتے. جی چلے ہمارے ساتھ ہیں دھروپ صاحب. ان کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ وہ بیک اسٹیج ہے، بولے جا رہے ہیں. نسائی کچھ ایسا ہے. نشہ ہے نشہ. جی بھائی دھروپ. ہاں یہ ایک سوال تھا. جی بھائی سناتنی ہے میرے بھائی. ہاں سناتنی. اب دیکھیں آپ کے ساتھ، اگر مجھے امید ہے کہ آپ کے ساتھ سویلائز ڈسکشن ہوگا. ابھی یہ جو آئے تھے ہم تو ان کے ساتھ بھی ایک اچھی گفتگو کرنا چاہ رہے تھے. مجھے امید ہے کہ آپ ان کے اس رویے سے متاثر نہیں ہوں گے. نہیں ابھی وہ تو سمجھنے کی بات ہے نا، پینے کے بعد جی تھوڑا سینس نہیں رہتا ہے جی تو وہ سمجھنے کی بات ہے. آپ تو سمجھدار ہوتے ہو، ٹھیک ہے. جی تو میرا سوال یہ تھا کہ جیسے کہ اسلام ویری اسپیسیفکلی یہ بولتا ہے کہ اللہ کریشن سے سپریٹ ہے، کریشن سے الگ ہے. پر میں نے ویسے قرآن پڑھا نہیں ہے، پر بہت جگہ میں نے جب یوٹیوب ویڈیوز دیکھتا ہوں تو وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ ریفرنس دیا جاتا ہے کہ اللہ ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے، اللہ غصہ بھی ہوتا ہے. اوکے، جو مجھے لگتا ہے کہ اور بہت کچھ ہے. مطلب 2 ایگزامپل میں آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بولنا چاہتا ہوں. تو اللہ کہیں نہ کہیں وہ ہیومن ایموشن ڈسپلے کر رہا ہے. تو اب میرا یہ سمجھنا ہے کہ جب وہ ہیومن ایموشن ڈسپلے کر رہا ہے تو آپ کیسے بول سکتے ہو کہ وہ کریشن سے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے یا کریشن سے کمپلیٹلی دور ہے؟ یہ سوال ہے میرا. آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور مجھے خوشی ہوگی کہ میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں. آپ نے جو بات کہی اس کا اصل مدعا یہ ہے کہ خدا ہیومن ایموشنز ڈسپلے کرتا ہے تو پھر وہ کریشن سے الگ کیسے ہے؟ وہ بھی پھر کریشن ہی کا حصہ ہوا کیونکہ کریشن کے اندر ایموشنز ہوتے ہیں. دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خدا جب ہم سے گفتگو کرتا ہے تو آبویسلی بات ہے کہ وہ ہم سے اس زبان میں گفتگو کرے گا جس زبان کو ہم سمجھیں گے، جس زبان سے ہم ریلیٹ کریں گے. اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کا پروفیشن آئی ٹی نہیں ہے اور میں آپ کو C++ میں یا پائتھون میں کوئی چیز لکھ کر دے دوں اور آپ نے کبھی آئی ٹی کورس نہ کیا ہو تو آبویسلی بات ہے کہ آپ اس کو نہ سمجھ پائیں گے. اور اگر میرے علاوہ C++ لینگویج یا جاوا لینگویج یا پائتھون کوئی نہ جانتا ہو دنیا میں تو پھر وہ بات کبھی کوئی سمجھ ہی نہیں پائے گا. خدا ہم سے گفتگو کرتا ہے ہماری زبان میں، لیکن اس زبان کا اسٹینڈرڈ اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ ایک انسان اس زبان کے اسٹینڈرڈ کو پہنچ نہیں سکتا. لیکن الفاظ وہی ہوتے ہیں جو الفاظ میں اور آپ بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، جس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اسی لیے خدا نے قرآن میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں کچھ اصول دے دیے. وہ اصول یہ دیے کہ بھائی خدا انسان نہیں ہے. وہ اصول یہ دیا کہ خدا جیسی کوئی چیز نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء. خدا نے ایک پرنسپل بیان کر دیا کہ اس جیسی کوئی چیز کریشن میں ہے ہی نہیں. جب یہ اصول آ گیا، اب ہم اس اصول کو، پرنسپل کو سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد وہ آیتیں دیکھیں گے جہاں مثلا یہ حدیثیں دیکھیں گے. مثلا خدا کے تعلق سے ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ ہنستا ہے، خدا کے تعلق سے ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے. تو یہ جو خوش ہونا، ہنسنا، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کا تعلق
ہے ثواب دینے سے. یعنی جب وہ خوش ہوتا ہے، وہ ہنستا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہماری اور آپ کی طرح خوش ہو رہا ہے یا ہنس رہا ہے. اس کا تعلق ایموشن سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ریوارڈ سے ہے، کہ وہ اس آدمی کو ریوارڈ دیتا ہے. اسی کو بیان کرنے کے لیے ہنسنا اور خوش ہونا ذکر کیا گیا. اس کو ایک اور چیز سے سمجھیں. مثلا خدا کے لیے جب کوئی ایموشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ مراد ہوتا ہے. ہمارے لیے جب ایموشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا جو سورس ہے وہ مراد ہوتا ہے. یعنی میں اگر یہ کہوں کہ میں خوش ہوا یا میں ہنسا، تو میرے ہنسنے اور خوش ہونے کا جو سورس ہے وہ میرا دل ہے. تو میرے لیے، اور دلوں کے اندر ایموشنز ہوتے ہیں، تو میرا وہ جو الفاظ ہیں وہ میرے ایموشن کو بیان کرنے کے لیے آئیں گے. لیکن جب یہی الفاظ ہم خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ الفاظ ان مقصد کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور اس کا مقصد ہے ثواب دینا، اس کا مقصد ہے ریوارڈ کرنا. تو یہ فرق ذہن میں رکھنا چاہیے. جی فالو اپ کوشچن الاؤڈ؟ جی بالکل، گو اہیڈ. اچھا، یہ آپ نے کہا کہ ریوارڈ دیتا ہے خدا اور پنش بھی کرتا ہے. اگین ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ ہیومن انٹلیکٹ کا ہی کام ہے. آپ اب نیچر، کیونکہ ہم لیونگ بینگ ہے، اور ریوارڈ اور پنشمنٹ یوزلی ہیومن ہم ہی کرتے ہیں، انسان ہی کرتا ہے. صحیح. اور نیچر میں اب ٹریز ہے، راکس ہے، وہ سب نہیں کرتے. صحیح بات ہے. کیونکہ ہم بہت کمپلیکس ہے ہمارا ایوالو، جو کوئی بھی کانشیسنیس بہت کمپلیکس ہے. تو ابھی یہ بھی تو اس کی بیلٹ میں آ گیا، اس کی کنڈیشن میں آ گیا نا. خدا ابھی آپ دیکھو، ایسا ہوا کہ خدا کچھ بھی ایکٹ کرے گا یا کچھ بھی بولے گا، وہ ہیومن پرسپشن کے حساب سے، یا ہیومن کیا بولتے ہیں اس کو، میں سمجھ گیا آپ کی بات. چلے میں تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں اس کو. دیکھیں، ریوارڈ کرنا اور پنشمنٹ دینا، ہیومن اس کو سمجھتا ضرور ہے، لیکن یہ صرف ہیومن کی کوالٹی ہو اور خدا کی کوالٹی نہ ہو، ایسا نہیں ہے. یعنی ریوارڈ کرنا اور پنش کرنا یہ ایموشن نہیں ہے، یہ کوالٹیز ہیں. اس کی ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں، اس سے انشاءاللہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے. آپ ایک کورٹ روم میں جج ہیں اور آپ کے سامنے ایک کیس پیش آیا، اور اس کیس میں آپ کا کوئی جاننے والا ہی ہے جو ڈیفینڈنٹ ہے، اور تمام کے تمام ثبوت اس ڈیفینڈنٹ کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ انصاف پسند جج ہیں تو آپ اس ڈیفینڈنٹ کے خلاف فیصلہ دیں گے، چاہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کے خلاف فیصلہ دینا آپ کے ایموشنز کے خلاف ہے. یعنی آپ ایموشنلی یہ چاہ رہے ہیں کہ یار میں اس کو بچا لوں کسی طریقے سے، لیکن چونکہ آپ انصاف پسند ہیں، آپ ایک ایسی پوزیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں لوگوں کا ٹرسٹ ہے، آپ وہ ٹرسٹ نہیں توڑنا چاہتے اور ملک میں انارکی نہیں لانا چاہتے، لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا چاہتے ہیں، تو آبویسلی بات ہے کہ آپ اس کوالٹی کو، جو جسٹس کی کوالٹی آپ کے اندر ہے، اس کو سامنے لائیں گے، ایموشنز کو سائڈ میں کر دیں گے اور اس کو آپ سزا دیں گے جو کہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ انصاف یا سزا دینا یا یعنی ریوارڈ کرنا یہ کوالٹیز ہیں، یہ ایموشنز نہیں ہیں. اچھا، انسان کے اندر جو اچھی کوالٹیز ہیں وہ دراصل ریفلیکشن ہے خدا کی کوالٹیز کا. خدا میں کوئی خراب کوالٹی نہیں ہے، خدا میں جتنی بھی کوالٹیز ہیں وہ ساری کی ساری اچھی کوالٹیز ہیں. اس کا کچھ ریفلیکشن انسان کے اندر بھی آیا. مثلا رحم کرنا، ہم سارے کے سارے رحم دل ہوتے ہیں. آپ کو کبھی آپ مثلا کبھی کچھ ویڈیو دیکھتے ہوں گے جس میں کسی بچے کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کسی جانور کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، رائٹ؟ تو آدمی سوچتا ہے یار اس بے زبان جانور کو کیوں مار رہے ہیں، اس بچے کو کیوں مار رہے ہیں. آپ کے دل میں رحم آ جاتا ہے. یہ جو رحم آیا ہے ایک اچھی کوالٹی ہے، چونکہ اس رحم کی وجہ سے ہی تو یہ سوسائٹی قائم ہے. اگر ہم سارے کے سارے جانور بن جائیں اور ہمارے اندر رحم نہ ہو تو ہم ایک دوسرے کو نوچ کھائیں اور کبھی بھی سوسائٹی باقی نہ رہ پائے. تو یہ جو سوسائٹی باقی ہے، یہ انسان کے اندر جو رحم دلی کی کوالٹی ہے اس کی وجہ سے باقی ہے. اور یہ کوالٹی ریفلیکشن ہے خدا کی اندر جو کوالٹی ہے، اس میں وہ خدا میں جو کوالٹی ہے رحم کی، وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کا تھوڑا سا حصہ اس انسانیت کو ملا ہے. تو یہ ایموشن نہیں ہے، یہ کوالٹیز ہیں. جی، تو آپ نے کوالٹیز کو الگ کر دیا ایموشن سے، کوئی بات نہیں. جی بالکل، اس کی. اور یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے. اچھا ہوا آپ نے بتایا. ایموشنز میں اور کوالٹیز میں فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ ایموشنز کے تحت رہتے ہیں، یعنی ایموشنز آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ایک وقت میں آپ جس ایموشن کے تحت رہتے ہیں اس کے اپوزٹ ایموشن پر آپ اس وقت نہیں آ سکتے. مثال کے طور پر سیڈنس ایک ایموشن ہے اور ہیپینس دوسرا ایموشن ہے. آپ ایک ہی وقت پر 100% سیڈ ہو اور اسی وقت میں 100% ہیپی ہو، یہ پاسبل نہیں ہے.
آپ کو سیڈنس ختم کر کے ہیپی ہونا پڑے گا یا ہیپینس ختم کر کے سیڈ ہونا پڑے گا, رائٹ. لیکن کوالٹیز میں یہ ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں دو اپوزٹ کوالٹیز اپنے اندر رکھتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں. وہ کوئی بھی کوالٹیز ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر سزا دینا اور ریوارڈ کرنا, ایک ہی وقت میں ایک انسان بھی, خدا تو ظاہر سی بات ہے خدا ہے, ایک انسان بھی یہ دو اپوزٹ کوالٹیز اپنے اندر رکھ سکتا ہے. پھر تو وہ کانٹراڈکشن ہو گیا نا. کیسے کانٹراڈکشن ہو گیا؟ جیسے کہ آپ نے بولا کہ میں لیٹس سے کہ ایک بندے کو جسٹ بھی کر رہا ہوں, اس کو میں ریوارڈ بھی کر رہا ہوں, پنش بھی کر رہا ہوں سائملٹینیسلی. نہیں, ایک بندے کو نہیں, آپ ایک بندے کو پنش کر رہے ہیں اور آپ ہی دوسرے بندے کو ریوارڈ کر رہے ہیں. یہ ریوارڈ کرنا اور پنش کرنا دو کوالٹیز ہیں جو ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے اندر ہیں. لیکن آپ ایک ہی وقت میں آخری درجے کے غم میں بھی ہوں اور آخری درجے کی خوشی میں بھی ہوں, یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن آپ ایک ہی وقت میں انصاف کے آخری لیول پر ہوں اور اسی طریقے سے آپ پنشمنٹ بھی آخری درجے کی دیں, یہ پاسبل ہے. پھر بھی مجھے کانٹراڈکشن لگ رہا ہے یہاں پہ. اگر آپ جیسے کہ آپ نے بولا جسٹس کی بات کہی, جسٹس کی بات, جسٹس آلویز کنٹیکسٹول ہے. جیسے کہ ایک بندے نے ایک خون کیا یا ایک بندے نے ایک چوری کی, تو کنٹیکسٹ ریلیٹڈ میں اس کو جسٹس دوں گا. کریکٹ؟ I don't know آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, آپ بات مکمل کریں. ہاں, تو وہ کانٹیکسٹول ہے جسٹس, وہ کانٹیکسٹول ہے. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بندے نے کیا 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 نہیں کیا ہے. جو آپ تو یہ بھی ہیومن لمیٹیشن میں آ گیا ہے. ہاں, تو ہم ہیومن کی بات کر رہے ہیں. ہیومن کے لیے تو لمیٹیشنز ہی ہے نا. ہم نے ہیومن کو کب انلمیٹڈ مانا ہے؟ خدا کے لیے انفینٹی, خدا کے لیے انلمیٹڈ چیزیں ہیں, انسان کے لیے نہیں. انسان کے لیے تو لمیٹیشنز ہی لمیٹیشنز ہیں. تو یہ تو وہی, اگر میں خدا کو سمجھنے کی کروں, جیسے خدا جسٹ ہے, تو کون سے کنٹیکس میں اس کو سمجھوں گا؟ بنا کنٹیکس تو میں کچھ سمجھ بھی نہیں پاؤں گا. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ خدا ہے, ٹھیک ہے. اگر خدا ہے تو وہ ہمارے جیسا یا ہم سے کمتر ہوگا یا ہم سے بہتر ہوگا؟ ہم سے بہتر ہوگا. ہم سے بہتر ہونا ضروری ہے نا, ورنہ پھر خدا ہی کیوں بھائی؟ اگر ہم جیسا ہی ہونا ہے تو پھر ہم جیسے اپنے کسی بھائی بندو ماں باپ کو انہیں کو مان لیں خدا. کیا ضروری ہے کہ ہم ایسے خدا کو مانیں جو ہم جیسا ہی ہے؟ ہاں, ٹھیک ہے, لیکن تو یہ وہ ہم تو سے میں اجمپشن لیا, اور اجمپشن کے بیسس کے اوپر یہ بھی میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ وہ ہم سے اچھا رہے گا. تو دونوں رائٹ. اگر آپ نے پہلا اسمپشن کر لیا تو دوسرا نیسیسری ہے. اگر خدا ہے, ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ ہی مان لیں تھوڑی دیر کے لیے, اگر خدا ہے تو اس کا ہم سے بہتر ہونا ضروری ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ ہم سے کمتر ہو, ورنہ پھر نہیں ہے وہ. ہاں, وہ فالو اپ ایزمپشن آ جاتا ہے اس پہ. ہاں, خود بخود آئے گا. اچھا, اب ہم سے بہتر وہ کیسے ہوگا؟ جو اچھی کوالٹیز ہمارے اندر ہیں, جتنی بھی اچھی کوالٹیز ہیں, وہ جسٹس ہے, وہ کائنڈنس ہے, وہ ساری کی ساری اچھی کوالٹیز ہیں, یہ سب کی سب اس میں ایک ہائیسٹ پاسبل لیول کے اوپر ہوں. اگر وہ ہمارے جیسے لیول کے اوپر ہیں تو پھر وہ ہم سے بہتر نہیں, وہ ہم جیسا ہی ہے. اگر وہ ہم سے کم لیول کے اوپر ہیں تو پھر وہ ہم سے بدتر ہے. لیکن وہ ساری کی ساری کوالٹیز اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اچھی کوالٹیز, تو اس خدا کے اندر ہائیسٹ لیول کے اوپر پایا جانا ضروری ہے, تبھی وہ ہم سے بہتر ہوگا. ورنہ کیا چیز اس کو ہم سے بہتر بنائے گی؟ اوکے, یہ آپ نے بات کی, تو پھر ہم یہاں پہ وہ پارسلٹی کیوں ہوتا ہے؟ جیسے کہ آپ نے بولا جسٹس اور اچھی کوالٹیز پہ آپ اس کو کوریلیٹ کر دیتے ہو خدا کے ساتھ, پر جو نیگیٹو کوالٹیز ہے جس کو آپ نے اس کو ایک الگ بکیٹ دے دیا, جیسے کہ الگ ایموشنز دے دیا ہے, رائٹ؟ ایموشن جیسے کہ اینگر, یہ نیگیٹو کوالٹیز ہے. یہ کوالٹیز نہیں ہے نا, ایموشنز. سی دیٹس دی ڈفرنس. یہ کوالٹیز نہیں ہے, یہ ایموشنز ہیں. ایموشنز کو کوالٹیز نہیں کہا جاتا. میں نے اس کو تفصیل سے سمجھا دیا کہ آپ دو کانٹراڈکٹری ایموشنز ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے, لیکن دو کانٹراڈکٹری کوالٹیز ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں. ایموشنز خدا نے کریٹ کیے ہیں, لیکن وہ خدا کی کوالٹیز نہیں ہیں. جو ہمارے اندر اچھی کوالٹیز ہیں وہ خدا کے پاس سے آئی ہیں, وہ خدا کے اندر پہلے ہیں اور ہائیسٹ لیول پر ہیں, تبھی خدا ہم سے بہتر ہے. اوکے, جب آپ کے یہاں آپ کی طرف سے, جیسے آپ نے بتایا کہ انسان کو جب خدا نے بنایا ہے تو کوالٹیز بھی خدا نے دی اور ایموشن بھی خدا نے دی, پر یہ فرق ہے, ایموشنز میں فرق ہے, کوالٹیز میں فرق ہے, یہ آپ کا یہ کہنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایموشنز انسان کو ایٹرنل نہیں بناتے ہیں. یعنی جب کسی بھی چیز کے اندر ایموشنز ہوں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایٹرنل نہیں ہے.
اگر ایٹرنل ہوگا تو ایموشنز نہیں ہوں گے, چونکہ ایموشنز کیا, ایموشنز آتے جاتے ہیں. آپ ہمیشہ سیڈ نہیں ہیں, آپ ہمیشہ غمزدہ نہیں ہوتے, آپ ہمیشہ خوش نہیں ہوتے. تو ایموشنز آتے جاتے ہیں, کبھی آتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں. تو جب ہمارے ایموشنز ہمارے اندر آتے جاتے رہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی آنے جانے والے لوگ ہیں, یعنی ہمارا بھی آغاز ہے, ہم بھی ختم ہوں گے. ہم کبھی بھی, ہم امورٹل نہیں ہیں, ہم ایٹرنل نہیں ہیں. خدا ایٹرنل ہے, اس لیے اس کے اندر ایموشنز نہیں ہوں گے. اوکے ٹھیک ہے, اچھی بات. آپ نے جیسے کمپینسر کی بات کی ہے, تو یہ جو کوالٹیز ہے, جو آپ, یہ کوالٹیز انسان میں جب آتا ہے تب وہ بہت دکھی یا بہت تکلیف سے گزرتا ہے, تب اس کو کمپیشن آتا ہے, تب وہ, اور یوزلی یہ کمپیشن آفٹر 30 یا 35 کے بعد آتا ہے. نہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے اسمپشنز ہیں کہ وہ تکلیف سے گزرے گا, جب جا کے اس میں کمپیشن آئے گا, 35 کی بعد آئے گا. یہ سارے کے سارے اسمپشنز ہیں. ایک انسان, بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ جو بہت کمپیشنیٹ ہوتے ہیں اور ان کی زندگی میں کوئی زیادہ تکلیفیں نہیں ہوتی. لیکن کیسے آئے گا کمپیشن؟ لیٹس سے کہ کمپیشن یہ ایک نیچرل چیز ہے نا, ایموشنز. بھائی اب کوئی آپ یہ کہ نہیں, انسان خوش جب ہوگا جب وہ 40 سال کا ہو جائے گا, اس سے پہلے خوشی نہیں ملے گی. یہ تو obviously پاسبل نہیں ہے. بچے بھی خوش ہوتے ہیں, اسی طریقے سے بچے غمزدہ بھی ہوتے ہیں. تو خوشی اور غم, یہ دونوں چیزیں ساتھ میں چلتی رہتی ہیں. اور جب غم ساتھ میں چلے گا, خوشی ساتھ میں چلے گی, انسان دوسرے کی تکلیف بھی دیکھتا ہے, تو کمپیشن اس کے ساتھ ساتھ ڈیویلپ ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی ایج لمٹ نہیں ہے, ایموشنز کے لیے کوئی ایج لمٹ نہیں ہوتی. اور یہ کمپلیٹلی ریلیونٹ بات ہے. جب ہم خدا میں ایموشنز مان ہی نہیں رہے, تو ہم انسان کی بات نہ کریں, نہ خدا کی بات کریں. ٹھیک ہے, جیسے ابھی میں خدا کے اوپر ہی آؤں گا. جیسے کہ آپ نے بولا کہ خدا کے بہت سے ایٹریبیوٹس ہیں, کمپیشن ایک آ گیا, اور آپ نے بولا کہ جسٹ ایک آ گیا. ویسے بہت سے ایٹریبیوٹس آپ نے بتائے, جو آپ کوالٹیز ون اینڈ دا سیم, کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس ایک ہی ہے, کچھ فرق نہیں ہے. صحیح کہا میں نے؟ ہاں, ہمارے اندر جو اچھی کوالٹیز ہیں, یہ اس کی کوالٹیز کا ریفلیکشن ہے. ہاں جی, تو خدا کے آگے کوالٹیز. اب آپ نے بولا کہ خدا میں جسٹس بھی ہے, خدا میں کمپیشن بھی ہے. تو یہ جو کوالٹیز آپ بتا رہے ہیں, وہ الگ الگ ہے کہ ایک ہی کوالٹیز؟ مطلب ہم اس کو, جیسے کہ آپ نے یہ جو فرق بتا رہے ہیں آپ, جسٹس الگ ہے, کمپیشن الگ ہے, اور خدا انلمیٹڈ ہے. تو انلمیٹڈ ہوگا اور یہ کوالٹیز انلمیٹڈ ہوگی, اور اس کا کبھی اینڈ نہیں ہوگا, تو دونوں کلاسز کریں گے نا کیسے؟ یہی تو بات ہے کہ ہاں بولے, جیسے کہ آپ نے ابھی انلمیٹڈ بول دیتا, انفینٹی بتا دیا آپ نے, کہ جسٹس کی انفینٹی ہوگی, کمپیشن کی انفینٹی ہوگی, اور دونوں الگ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کمپیشن, چلے ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہم انسانی میں بات کر لیں, چونکہ انسان کی کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ وہ انفینٹی کو سمجھ سکے. ایک آدمی اگر جسٹس اسٹیبلش کرتا ہے اور ایک مجرم کو, ایک ریپسٹ کو سزا دیتا ہے, تو کیا وہ کمپیشنیٹ نہیں ہے اس عورت کے لیے کہ جو وکٹم ہے اس ریپسٹ کی؟ وہ تو میں نے بولا کانٹیکسٹ, ہاں وہ تو ہے نا. تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس اور کمپیشن میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. کانٹرڈکشن نہیں ہے, پر وہی تو میں بتا رہا ہوں, بات ثابت ہو گئی. تو چلیں آپ اس کو تھوڑا ریفلیکٹ کریں, ورنہ بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی. کہ میں نے جو آخری بات کہی ہے وہ یہ کہ جسٹس اینڈ کمپیشن میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. ایک کے لیے جسٹس, دوسرے کے لیے کمپیشن ہے نہیں. وہ کمپیشن جیسے کہ آپ نے ایک سینٹینس ڈیلیور کیا ہے, پھر آگے والا جو آگے کے والے کی فیملی ہے وہ بولا کہ نہیں آپ جسٹ میں آپ کمپیشن نہیں آتا ہے سر. بھائی جس کے ساتھ جسٹس ہو رہا ہے اور جسٹس کی بنیاد پر اس کو مان لو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے, اس کے لیے کمپیشن نہیں ہے, اس کے لیے جسٹس ہے. کمپیشن تو اس کے لیے ہے نا کہ جس کو, جو وکٹم ہے. وکٹم تو ہاں, وہ اگر وکٹم اس کو بولے گا کہ نہیں جج صاحب آپ اس کو جانے دو, تو وہ وکٹم کا کمپیشن رہے گا. نہیں, جانے دو کی بات نہیں ہو رہی ہے. میں بھی ایک سیدھی بات ہے, ایک کو جہنم میں ڈال دیا ریپ کرنے کی وجہ سے, جسٹس ہوئی کہ نہیں؟ وہ جسٹس ہے, آپ نے جسٹس کا بتا دیا. جس کے ساتھ ریپ ہوا اس کے ساتھ کمپیشن ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کے ساتھ کمپیشن, اس کے ساتھ جسٹس ہوا. پروون. نہیں, کمپیشن نہیں ہوا, جسٹس ہوا ہے. اس کے ساتھ کمپیشن بھی ہوا ہے.
چونکہ جو اس کو سکون ملا ہے کہ یار اس ریپسٹ کو خدا نے جہنم میں ڈال دیا، اب یہ کتنے سال یہاں سڑے گا، اس کے ساتھ کمپیشن بھی ہوا ہے. جب جسٹس ہوگی تب انسانیت کے ساتھ کمپیشن ہوگا. نہیں کمپیشن تو جو میں سمجھتا ہوں کیونکہ آپ اس کو تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں انشاءاللہ. کوئی بات نہیں، اگلی مرتبہ گفتگو کریں گے. کافی لمبی گفتگو آپ سے ہو گئی ہے، اچھا لگا. اور بھی لوگ ہیں انشاءاللہ. اوکے، ہمارے ساتھ اکشے صاحب موجود ہیں. جی اکشے بھائی. ہلو. ہاں جی، پہلے تو دھنیہ واد میرے کو ایڈ کرنے کے لیے. میں مفتی صاحب سے ایک کوشچن کرنا چاہوں گا. یہ جو انڈیا پاکستان کے بیچ وار ہونے جا رہا تھا، یہ آپ مجھ سے کوشچن نہ کریں چونکہ میں وار انالیسس نہیں ہوں، نیدر آئی ایم اے پولیٹیشین. چلیں بھائی آگے بڑھیں. آپ اس کے ساتھ میں نہیں، آگے بڑھیں بھائی آگے. سائڈ میں تھے آپ شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ تھیولوجی کے ریلیٹڈ کویسچن کیے جائیں گے کوئی بھی، اور اس کے علاوہ ڈسکشن نہیں کیا جائے گا. تو حضرت مسلم کو لے لیں. ہاں بالکل. تو مسلم بھائی جو بھی جوائن ہوگا ایک سوال رکھے گا، دوسرا سوال انشاءاللہ پھر اگلی اسٹریم میں. عمران صاحب. جی عمران بھائی. السلام علیکم. السلام. میرا سوال مفتی صاحب یہ ہے غزوہ ہند کے متعلق. آگے چلیں بھائی. اس پر ویڈیو ہے، میری ویڈیو دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے چلیں. سہیل بھائی مائک انمیوٹ کریں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال تقدیر کے ریلیٹڈ ہے مفتی صاحب. کس کے؟ تقدیر کے ریلیٹڈ. تقدیر کے موضوع پر میں نے کئی ساری ویڈیوز بنا رکھی ہیں، آپ نے وہ سب دیکھ لی؟ ایک منٹ مفتی صاحب، آڈیو میں تھوڑا ایشو ہے. ہاں، تقدیر کے تعلق سے میری کئی ساری ویڈیوز ہیں، آپ نے وہ دیکھ لی ہیں؟ ہاں مفتی صاحب میں نے ساری دیکھی ہے. میں ساری دیکھ لی ہیں. ٹھیک ہے چلیں آگے. ریگولر اسٹریم بھی میں آپ کے دیکھتا ہوں. بولیں، اب بولیں. تقدیر سے میرا یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم لوگ کئی بار کہتے ہیں کہ جیسے دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، تو اس کا اصل معنی کیا ہے؟ کہ جیسے تقدیر اگر دعا کو بدل دیتی ہے تو دعا کا کرنا یہ بھی تو تقدیر میں لکھا ہی ہوگا نا. تو اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ تقدیر کا بدلنا بھی، دعا کے ذریعے تقدیر کا بدلنا بھی تقدیر میں لکھا ہے. لہٰذا انسان کبھی بھی دعا سے مایوس نہ ہو سکتا ہے کہ جو دعا آپ مانگ رہے ہو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہو کہ بھئی یہ تقدیر کو بدل دے گی، تو آپ دعا مانگیں. ٹھیک ہے، دعا سے پیچھے نہ ہٹیں. ایک معنی تو اس کا یہ ہے. دوسرے معنی یہ ہے کہ اگر کسی دعا اتنی پاورفل چیز ہے کہ اگر کسی چیز میں تقدیر کو بدلنے کی طاقت ہوتی تو وہ دعا ہوتی. اچھا ٹھیک ہے مفتی. ٹھیک ہے چلیں آگے بھائی. ٹھیک ہے اجازت لیں گے آپ سے. نان مسلم ہے ایک، ان کو لے لیتے ہیں. جی نان مسلم ہرشتا کلال. جی مائک انمیوٹ کریں اپنا ہرشتا جی. ہیلو. جی جی بولیے. کنورٹ مطلب اسلام قبول کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی. تو وہی میرے کو تھوڑے بہت کوشچنس تھے جو مجھے کلیئر کرنے تھے. اوکے، آپ نے قرآن پڑھ لیا؟ نہیں اب تک نہیں پڑھا ہے، بس سٹارٹ کیا ہے. رمضان کے ٹائم پہ میں نے سٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے تو تھوڑا سا ہاں، تو صحیح ہے. مجھے وہی پوچھے آپ کے کوئی کوشچن ہو تو. ہندو اور اسلام کا جو جاننا تھا میرے کو. ایکچولی ہندو جب میں نے گوگل پہ سرچ کیا تھا تو ہندو کچھ 5000 ایئرس پرانا ہے، اور اسلام جو ہے وہ کتنے سال، مطلب گوگل بتاتا ہے، مطلب آن لائن ایسا پتا چلا ہے کہ ہندو سب سے پہلے آیا تھا. دیکھیں اگر آپ گوگل کے ذریعے کسی بھی چیز کی معلومات حاصل کریں گی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صحیح نتیجے پر پہنچے. مثلا کسی آدمی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو اور وہ گوگل پہ تلاش کرے تو گوگل اس میں دوسرا تیسرا آپشن یہ بتا دے گا کہ بھئی آپ کو کینسر ہے. ٹھیک ہے، پیٹ میں درد ہے، آپ نے کوئی زیادہ سخت چیز کھا لی ہوگی رات میں، لیکن گوگل بتائے گا کینسر ہے، بندہ بھاگا پھرے گا. تو اسی لیے میڈیکل فیلڈ میں بھی آپ گوگل پر اعتماد نہیں کرتے ہیں، چونکہ ہر دوسری بیماری کا گوگل کے پاس جواب یہی ہوتا ہے کہ کینسر ہے. تو اگر مان لو گوگل پر ہی لوگ اعتماد کرنے لگیں تو دنیا کا ہر دوسرا بندہ اس وقت کینسر کا مریض ہوگا. ٹھیک، تو گوگل کی تو انفارمیشن ایسی ہوتی ہے.
جو لوگ لکھتے ہیں گوگل اس کو پریزنٹ آپ کے سامنے کرتا ہے. لوگ صحیح بھی لکھ سکتے ہیں, غلط بھی لکھ سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اس دنیا میں پہلا انسان جو آیا اس کا بلیف کیا تھا؟ اس کا بلیف یہ تھا کہ میں ایک کریٹر کا ماننے والا ہوں اور اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں, وہی عبادت کے لائق ہے, اسی کی عبادت ہوگی, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. یہ چیز چلی آ رہی ہے پہلے انسان سے لے کر آج تک. ٹھیک ہے, مان لو میں تھوڑی دیر کے لیے ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, اگر کوئی یہ کہے کہ آج سے 10,000 سال پہلے سناتن دھرم یہی کہتا تھا کہ ایک ہی خدا ہے, اسی کی عبادت ہوگی, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی, اور ہمیں خدا نے بھیجا ہے اور خدا کی طرف سے میسنجرز آئے ہیں, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, بھائی بہت اچھی بات ہے, سناتن دھرم میں بھی اسی کی, تو پھر اس زمانے کا اسلام سناتن دھرم ہی ہوگا اگر یہی بات ملتی ہے. تو اصل یہ ہے کہ پیغام کیا ہے, آپ اس کو کوئی ٹیگ لائن نہ دیں. اب رہی بات اسلام کب سے ہے, تو اس کا تعلق اس سے ہے کہ اسلام کے معنی کیا ہیں. اسلام کے معنی ہے سبمیشن ٹو دا ول آف گاڈ, خدا کی مرضی کے تابع اپنے آپ کو کر دینا, کہ آپ خدا کی مرضی مانیں. اب مجھے بتائیں کہ کیا اس دنیا کا جو سب سے پہلا انسان ہوگا وہ خدا کے خلاف بغاوت کر رہا تھا؟ نہیں, بلکہ اس نے بھی اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیا تھا. اور اسی طریقے سے اس کائنات میں شروع سے لے کر آج تک جتنے بھی بڑے بڑے انسان آئے ہیں, یعنی عظیم الشان, وہ سب کے سب خدا کے بندے تھے اور اپنی مرضی کو انہوں نے خدا کی مرضی کے تابع کر دیا تھا. تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلے انسان کے ساتھ اسلام آیا ہے. جی اوکے. مجھے ایسی کون سی امپورٹنٹ چیز ہے اسلام کے بارے میں جو مجھے جاننی چاہیے؟ آپ کو قرآن جاننا چاہیے, چونکہ قرآن سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتی. قرآن خدا کا کلام ہے. آپ قرآن کا جو بھی جس لینگویج میں بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہو, انگلش ہے, ہندی ہے, آپ اس کا بہت سارے ٹرانسلیشنز اویلیبل ہیں, آپ ان ٹرانسلیشن میں سے کسی ایک کو ڈاؤن لوڈ کریں, اس کو پڑھیں. کہیں وہ کوئی سوال ہو, کوئی مسئلہ اٹکے, تو آپ ہماری اسٹریم پر آئیے, ہم انشاءاللہ اس کے سوال کا جواب دیں گے. اوکے اوکے, تھینک یو. تھینک یو. چلے بھائی آگے. اب ہمارے ساتھ ہیں نوشاد. جی بھائی نوشاد صاحب. چلیں, ان کا مائک انمیوٹ نہیں ہو رہا. اویس خان. اچھا چلو اس کے بعد لیتا ہوں. نوشاد بھائی آپ نے کر دیا. جی اویس خان بھائی مائک اویس خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, میرا آپ سے ایک کوشچن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا ہے اس کے بارے میں کہ اللہ نے 6 دن میں زمین آسمان کو بنایا, تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے کسی تھکن نے نہیں چھوا. تو اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مان لو اتنے دن اللہ کو لگے اس چیز کو بنانے میں, اس کو تھکن محسوس نہیں ہوئی, لیکن اس سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کو تھکن محسوس ہوتی ہے اگر وہ کوئی کم زیادہ دن تک کرے تو یہ کیا غلط نہیں, اس سمجھ سے رہا ہوں؟ ایسا بالکل نہیں لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوال ذہن میں سب سے پہلے آپ کے آنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ تھکن کو جانتا ہے یا نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ تھکن کے بارے میں جی جانتا ہوگا. بالکل جانتا ہوگا, نہیں جانتا ہے, کیونکہ جانتا ہے. جب ہمیں اس نے بنایا ہے اور ہماری ہر کنڈیشن سے وہ واقف ہے, اور تھکن ہماری ایک کنڈیشن ہے, تو کیا وہ اس سے واقف نہیں ہوگا؟ جی واقف ہوگا. ٹھیک ہے. اب وہ انسان سے مخاطب ہو رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے اس اتنے اسٹیجز میں, یہ جو 6 دن ہیں 6 اسٹیجز ہیں, 6 اسٹیجز میں اس کائنات کو بنایا ہے. لیکن تمہارے بنانے اور ہمارے بنانے میں فرق یہ ہے کہ تم اگر کوئی بھی چیز بناؤ گے تو تمہیں تھکن محسوس ہوگی, تمہاری کنڈیشن سے میں واقف ہوں, لیکن میں نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے اور اس میں مجھے کوئی تھکن محسوس نہیں ہوئی ہے. تو اسی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مخلوق سے الگ کر لیا کہ وہ خالق ہے, وہ مخلوق کا حصہ نہیں, وہ مخلوق نہیں ہے. ہاں, اللہ اگر تھکن کو نہ جانتا پھر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن جانتا تو ہے وہ تھکن کو, آپ نے خود مانا. جی جی, بس یہی میرا سوال تھا. چلیں چلیں ٹھیک ہے. نوشاد خان.
नौशाद भाई बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। मुफ्ती साहब मुझे ये पूछना है कि इस्लाम में जो है अल्लाह उसका नाम है या सिफात है? अल्लाह के लिए आता है इस्मुल जलाला, ये जी उसका जाती नाम है। जी जी सर, अगर हम मान लीजिए इसे नाम कहें तो फिर जो आसमानी किताबें और भी हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान, तो उसमें फिर अल्लाह लफ्ज़ क्यों नहीं इस्तेमाल होता? उसकी वजह यह है कि एक एंटिटी के कई नाम हो सकते हैं। अल्लाह खुद ही जी कहता है कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के बहुत से अच्छे अच्छे नाम हैं। जी जी तो फिर सिफात हुई ना सर ये? नहीं, आपका नाम अगर आपके घर में नौशाद हो, आपके बाहर जी नौशाद हो और घर में आपको जी छोटू कहें, तो इसका मतलब जी इतनी जी है कि छोटू आपकी सिफत है, नहीं आपसे सही छोटे भी हो है। सकते हैं। जी जी लेकिन सर ये ऐसा है ना, हर लैंग्वेज में मेरा नाम नौशाद ही रहेगा, लेकिन यह है सिफात, अगर मैं कोई शॉपकीपर हूँ माहौल के तो एतबार उसमें से लैंग्वेज में तो जी नौशाद ही रहेगा, जी लेकिन जी माहौल के एतबार से और लैंग्वेज में भी बदल जाएगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल है जी इस्कंदर, ठीक है, उसी को हम जी अरबी में अल इस्कंदर बोलते हैं, अरब उर्दू में सिकंदर, फारसी में सिकंदर और अंग्रेजी में अलेक्जेंडर बोलते हैं। जी इब्ने जी सीना है, उसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एवसीना। अच्छा, जी जी इब्ने रुश्द है, एवरोस। अब जरा जी जी एवरोस और इब्ने रुश्द में अगर आपको पता ना हो तो आप एवरोस पढ़कर इब्ने रुश्द तक पहुंच नहीं पाएंगे। जी जी हालांकि दो अलग, यानी नाम एक ही एंटिटी के हैं और एक ही तरह के हैं, जी जी लेकिन जबान बदलने से बदल गए। बिल्कुल सही है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक, थैंक यू। चलें। बात अब है ऑडियो फाइल रिकॉर्ड्स। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर मुफ्ती। वालेकुम सलाम। ऑडियो फाइल रिकॉर्ड। जी भाई, आप मुसलमान हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं मुसलमान हूँ। जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ बिग ऑनर टॉकिंग टू यू, और थैंक यू वेरी मच। सर सेकेंडली आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन कि सर मैं म्यूजिशियन हूँ, और पहले मैं आमिर हक भाई की स्ट्रीम्स में भी कई दफ़ा उनसे मेरी बातचीत हुई है, ही नोज मी क्वाइट वेल। तो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट रहता हूँ इस चीज़ को लेके कि क्योंकि मैं एक क्रिएटिव पर्सन हूँ, मैं स्टार्ट से ही मतलब अपनी अर्ली चाइल्डहुड से मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया। आई बिलोंग टू अ सैयद फैमिली, तो मेरे फैमिली वालों ने तो मुझे मतलब और हमेशा मना किया, अब तक भी मना किया, लेकिन somehow when they saw me growing in the field, तो उन्होंने कुछ हद तक मुझे परमिट किया, और मैं इस चीज़ का ख्याल रखता हूँ कि कोई भी वल्गर किस्म का काम ना हो, कोई म्यूजिक इस तरह का ना हो जो मतलब नेगेटिविटी की तरफ लेके जाए। सर मुझे क्या करना चाहिए, लाइक मुझे मतलब, और मैं आई एम वेल क्वालिफाइड, लेकिन मैं कोई और काम कर नहीं सकता हूँ मतलब म्यूजिक के अलावा। सर आपकी क्या राय होगी? ये इंसान की सोच के मैं इस काम के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकता हूं, उस वक्त तक रहती है जब तक कि वो दूसरे काम का आगाज नहीं करता है। हाँ, जब दूसरा काम उसके ऊपर पड़ जाता है ना, तो वो दूसरा नहीं, तीसरा, चौथा, पांचवा हर तरह का काम कर लेता है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि आप बचपन से आपका एक जहन खास तरफ चला और अगरचे आपके बड़ों ने आपको मना किया लेकिन आप उसी तरफ चलते रहे। अगर कोई चीज गलत है तो उसको तो गलत कहा जाएगा ना, महज इसलिए कि भाई मेरी चूंकि परवरिश इसी तरह से हुई है और मेरा ब्रेड एंड बटर यहीं से आता है, तो उसको हम हलाल तो नहीं कर सकते। ये ऐसा ही है कि एक आदमी अगर किसी, या एक मिसाल दे रहा हूं, मैं फिट नहीं कर रहा हूं आपके ऊपर, एक आदमी मसलन ये कहे कि भाई मैं बचपन से नशा करता आया हूं और मुझे नशे के ही कारोबार से फायदा मिलता है, मुझे कुछ और करना नहीं आता है, तो क्या उसकी वजह से नशे को जायज करार दे दिया जाएगा? हरगिज नहीं। एक कहा जाएगा कि भाई उसको तुम छोड़ो। तो अगर म्यूजिक, जिसको हम इस्लाम में जायज तसव्वुर नहीं करते हैं, जायज नहीं मानते हैं, तो फिर उसको किसी एक बंदे की वजह से जायज कैसे करार दिया जा सकता है? उसको एक मिसाल भी मैं आपको एक हदीस से देता हूं। एक शख्स आया इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु के पास और उसने कहा कि मैं तस्वीरें बनाता हूं, यानी पेंटर हूं, तो और यही मेरी कमाई का जरिया है, तो आप मुझे क्या कहेंगे? तो इब्ने अब्बास ने कहा कि नहीं, तस्वीरें बनाना तो जायज नहीं है। तो उन्होंने कहा लेकिन मैं तो कुछ और कर ही नहीं सकता। तो इब्ने अब्बास नाराज हो गए। उन्होंने कहा भाई तू अगर कुछ नहीं कर सकता तो जा दरख्त और पहाड़ पत्तों की तस्वीर बना और यहां से निकल। तो उन्होंने फ्रस्ट्रेशन के साथ उसको वहां से निकाल दिया और ये कहा कि फिर तू गैर जी रूह की
یعنی جس کے اندر جان نہیں ہے تم اس کی تصویر بناؤ. اب آپ کے لیے مثلا میوزک میں ایک تو یہ کہ آپ میوزیکل انسٹرومنٹس استعمال کر رہے ہیں اور اس میوزیکل انسٹرومنٹ کے ذریعے آپ کو ایک میوزک ڈیولپ کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو میوزیکل کمپوزر ہوتا ہے وہ ٹون بغیر میوزیکل انسٹرومنٹ کے, میں آپ سے میری معلومات میں بھی اضافہ کریں, کیا آپ بغیر میوزیکل انسٹرومنٹ کے ٹونز ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ سر بالکل کر سکتا ہوں. اور اس کے علاوہ سر صرف یہ نہیں ہے کہ میں مطلب کہ میوزک پروڈکشن ہی کرتا ہوں, ہر قسم کا جو آڈیو ریلیٹڈ سے ورک ہوتا ہے, جس طرح آڈیوز انہانس کرنا یا ووکلس کے اندر جس طرح کوئی نوائز وغیرہ اس کو ریموو کرنا. بالکل. تو اب مثلا آج کل جو ہے بہت سی اسلامی جو نشید ہیں اس میں ووکلز کا استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ ووکلز ہیں اور اس میں میوزیکل انسٹرومنٹس کا استعمال نہیں ہے اور آپ نے ایک ٹون ڈیولپ کی ہے تو یہ آپ کی کریٹو جو فیلڈ ہے اس سے ریلیٹ بھی کرتا ہے اور آپ میوزک کے سے بچ بھی گئے. It's a very nice idea. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں. جی سر آئی لو یو سر, اور سر آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے سر. سر تھینک یو سو مچ, اٹس اے پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو, اللہ حافظ. اللہ حافظ. چلیں بیک اسٹیج خالی کر دیجئے. ہمارے ساتھ ہیں محمد الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی, پہلے تو مفتی صاحب آپ کو ہم کافی ٹائم سے دیکھ رہے ہیں, کافی مطلب آپ سے انسپائرڈ کہہ سکتے ہیں. جزاکم اللہ. میرا یہ سوال تھا کہ تبلیغ کا کام ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی مسجد سے کرنے کی, جماعت وغیرہ. تو ہم کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو دعوت کیسے دیں کہ لوگ مسجد کی طرف آئیں اور وہ دین کی فکر ہوئے, اور وہ کوشش میری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرح سے انفلوئنس کریں کہ ہم انڈین ہیں ویسے تو, انڈیا میں شریعت لا آ جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہم ایسے انفلوئنس کریں. دیکھیں, انسان بہت بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے لیکن اس میں صبر نہیں ہے. خلق الانسان عجولا, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو بڑا جلد باز بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک اگر پودا لگاتے ہیں, مثلا آپ نے ایک خواب دیکھا کہ میں اصلاح کروں لوگوں کی اور مسجدوں سے جوڑوں. آپ سمجھیں مولانا الیاس صاحب ہیں, ٹھیک ہے, مولانا الیاس صاحب نے خواب دیکھا, آج سے 100 سال پہلے خواب دیکھا اور انہوں نے محنت کی. اگر اس محنت کا پھل وہ اپنی زندگی میں ہی ڈھونڈ رہے ہوتے تو شاید ان کو ان کی محنت کا پھل کبھی نہ ملتا. یہ جو آج آپ پوری دنیا میں جماعت کا کام دیکھ رہے ہیں یہ ان کی زندگی میں ممکن نہیں تھا. اس کام کو آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے اتنا ہی ٹائم چاہیے, 50 سال 100 سال, تب جا کر یہ کام پھیلتا ہے. دنیا میں جتنی بھی تحریکیں ہیں ان کا آغاز اسی طریقے سے ہوتا ہے. بہت ہی ریئرلی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی انقلاب لائے اور زندگی میں اس کا پھل دیکھ لے. یہ ہوتا ہے انبیاء کے ساتھ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کا آغاز مکے میں کیا, 13 سال تک بڑی محنت کی ہے. عام لوگ اس طرح کی محنت 13 مہینے نہیں کرتے ہیں, 13 سال تو دور کی بات ہے. پھر آپ مدینہ تشریف لے آئے اور یہاں آ کر آپ کو رزلٹ دکھنے لگا, لیکن وہ اپنے عروج پر کب پہنچا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر تھے, مرض وفات میں تھے, اور کمرے میں, اور وہ حجرہ مسجد سے لگا ہوا تھا, اور آپ نے پردہ ہٹا کر دیکھا اور صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے, اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی, گویا کہ ایک آدمی کو اپنی اچیومنٹ کا, مشن اکمپلش کا احساس ہوتا ہے کہ بھائی 23 سال کی محنت سے میں نے ایک جماعت ایسی تیار کر دی جو خدا اور خدا کے رسول پر اپنی جان نچھاور کر دے گی اور اسلام کا کلمہ دور دور تک لے کر جائے گی. یہ جو چیز ہے, یہ اکمپلشمنٹ, یہ اچیومنٹ, یہ انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک پرفیکٹ انقلاب لے کر آئے ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ کوئی بھی نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے گھر سے آغاز کریں اور اس کام کو کرتے رہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کھپ جائے اسی کام میں, لیکن پھر اس کا نتیجہ نکلے گا. اگر وہ کام اللہ کے نزدیک قابل قبول ہو گیا, مقبول ہو گیا, تو اس کا نتیجہ نکلے گا. وہ ہے نا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کی جو کوشش ہے وہ ہر حال میں نظر آئے گی. انسان کی کوشش ہر حال میں نظر آئے گی. کس کو نظر آئے گی؟ خود آپ کو نظر آئے گی, یہ کوئی ضروری نہیں. ہو سکتا ہے دوسروں کو نظر آئے, آپ کے جانے کے بعد نظر آئے. تو آپ اپنی محنت کریں, دوسروں کی فکر چھوڑ دیں کہ میں ایسا کام کروں کہ سارے مسجد سے جڑ جائیں. پہلے آپ جڑ جائیں,
آپ کے گھر والے جڑ جائیں, آپ کے دوست احباب, آپ کوشش کرتے رہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو پریشانی آئے, پریشانیوں کے باوجود لگے رہیں یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں. آپ کی محنت ایک دن نتیجہ دکھائے گی انشاءاللہ, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں آپ کو نتیجہ مل ہی جائے گا. پھر پھل کی کوشش نہ کریں کہ میں خود پھل کھاؤں بیٹھ کر. جزاک اللہ خیر. اور ایک چھوٹا سا اور سوال تھا کہ بس آپ اگلے کالر کو لے لیجیے. انشاءاللہ اگلی بار جی ہمارے ساتھ ہیں بسر. جی بھائی. السلام علیکم مفتی صاحب, آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی. مفتی صاحب میرا ایک سوال تھا کہ جو میں ابھی 18 سال کا ہوں اور میرے پیرنٹس ابھی داڑھی رکھنے کو الاؤڈ نہیں کرتے ہیں, تو اگر میں نہیں رکھوں تو کیا کچھ دقت بھی ہوگی؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, ایک شریعت کا اصول ہے کہ مخلوق کی اطاعت کرنی ہے, یعنی ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے, لیکن خدا کو کی نافرمانی کر کے نہیں. اب خدا کے رسول نے اگر کوئی حکم دے دیا کہ یہ کرنا ہے, ماں باپ چاہے جتنا روکیں, اس کی ٹینشن لینی نہیں. چونکہ ماں باپ کو تو گناہ مل ہی رہا ہے, آپ کو بھی گناہ مل رہا ہے, تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے, اگر آپ ماں باپ کے خیر خواہ ہیں, کہ اس معاملے میں ماں باپ کی بات نہ مانیں, تاکہ آپ خود بھی گناہ میں مبتلا نہ ہوں اور ان کو بھی گناہ سے روک دیں. مشکل ہوگی, لیکن آپ کے والد آپ کو آگ کر کے باہر تو نکال نہیں دیں گے. 2-4 دن کھانا بند ہوگا نا, تو خدا کے رسول کی محبت میں یہ بھی ٹھیک. جی شکریہ. دیکھیں, اگر کسی کا کوئی سوال اس طرح کا ہے, جتنے بھی بیک اسٹیج بھائی ہیں, کہ جو سوال آپ کو لگتا ہے کہ ہاں مفتی صاحب اس کا جواب دیں گے, کیونکہ مفتی صاحب کے فیلڈ سے سبھی واقف ہیں. اگر کسی کے اس طرح کے سوال ہیں کہ داڑھی رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا, تو آپ اپنے نزدیکی علماء سے پوچھیں. اگر نہیں کوئی آپ کا ایسا رابطہ, تو مفتی مناز صاحب کی اسٹریم ہوتی ہے, اس سے پوچھ لیجئے. تو جو بھی بھائی بیک اسٹیج اس طرح کے سوال لے کر بیٹھے ہیں, وہ خود ہی لیو کر جائے. جی, ہم 10 منٹ اور ہیں انشاءاللہ. جی زید احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس سر سلام کرنا تھا آپ سے. ٹھیک ہے, چلیں, دعا کی درخواست ہے. چلیں بھائی آگے. حافظ محمد. ہیلو, السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب میرا یہ سوال تھا آپ سے, کچھ دن پہلے اسٹریم میں وہ آئے تھے ایٹرنل سول بھائی, انہوں نے برزخ سے ریلیٹڈ آپ سے سوال کیا تھا. کون آئے تھے؟ ایٹرنل سول. ہاں, وہ آتے ہیں آپ کی اسٹریم میں, آتے بھی ہے. تو انہوں نے آپ سے برزخ سے ریلیٹڈ سوال کیا تھا. تو پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا مفتی صاحب کی برزخ جو ہے اور جو قبر ہے, وہ کیا سیم چیز ہے یا الگ الگ ہے؟ قبر, دیکھیں, برزخ ایک غیر محسوس چیز ہے اور قبر ایک محسوس چیز ہے. لیکن انسان کا جسم قبر میں جاتا ہے اور اس کی روح برزخ میں جاتی ہے, اور اس کی روح جسم سے کسی نہ کسی طریقے سے متعلق رہتی ہے. کس طرح رہتی ہے اور وہ تعلق کتنا مضبوط یا کتنا کمزور رہتا ہے, اس کا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. اور جیسے مفتی صاحب انہوں نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ جیسے جنت اور جہنم ہے, تو وہ تو نیک اعمال اور بد اعمال کی مطلب اس پہ ڈیپینڈ کرے گا جو کہاں جانا ہے, جنت اور جہنم کا. تو مفتی صاحب اس سے پہلے جو یہ قبر کا عذاب ہے یا پھر جو برزخ کی جو سچویشن ہے, اس سے ریلیٹڈ سوال تھا کہ جب جنت اور جہنم ہے تو پھر یہ قبر کا عذاب جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے, تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب دیکھیں, جب کسی ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے تو عدالت ضرور فیصلہ کرے گی بعد میں کہ بھائی یہ اس کو باعزت بری کیا جائے یا نہ کیا جائے. لیکن تھانے میں 2-4 گھنٹے کے لیے جانا بھی کسی یعنی ایک عزت دار شہری کے لیے برا ہی سمجھا جائے گا نا. تو اب کوئی یہ کہے کہ بھائی, اور مجرم کے لیے تو ہے ہی برا, تو اب یہ کہے کہ بھائی ابھی جب مجرم کے جرم کا فیصلہ نہیں ہوا تو اس کو تھانے میں کائیں کو لے کے جا رہے ہیں, سیدھے عدالت میں لے کر جائیں نا, تھانے میں اس کو گرفتار کر کے نہیں رکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. خدا تعالیٰ کے یہاں جو نظام ہے وہ اس طرح کا نظام ہے کہ جس کو انسان اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے. اس کی تفصیلات کو اگر نہ جان سکے, لیکن کم سے کم یہ کہ کانسیپٹ کو سمجھ سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ فلاں آدمی کو سزا دینی ہے اور فلاں آدمی کو جنت میں پہنچانا ہے, تو جنت میں جانے کا جو راستہ برزخ سے جا رہا ہوگا اس راستے میں اس کو عزت ملے گی, اور جہنم میں جانے کے لیے جو راستہ برزخ سے جا رہا ہوگا تو برزخ میں ہی اس کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے وہ شروع ہو جائے گا. اگرچہ فیصلہ بعد میں ہوگا, اور یہ فیصلہ خدا اپنے لیے نہیں کرے گا, یہ فیصلہ انسان کے لیے ہوگا. خدا کو تو پتہ ہی ہے کہ اس کو جانا کہاں ہے.
जी मुफ्ती साहब एक छोटा सा सवाल था बस। चलें ठीक, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। नॉन मुस्लिम कॉलर्स को ले लेते हैं, मुस्लिम भाइयों के काफी सवाल हो गए जी, अगर आप इजाजत दें। जी जी हमारे साथ हैं एक नास्तिक साहब करके। जी नास्तिक भाई। नास्तिक बाबूजी। जी भाई। हाँ भाई, एक मुस्लिम था बाद में नास्तिक हो गया, तो आपसे एक पहले सवाल आप है। क्या थे? मुस्लिम थे? मुस्लिम थे, फिर एक्स मुस्लिम बन के नास्तिक बन गए। अच्छा, नास्तिक और एक्स मुस्लिम अलग अलग होते हैं। ठीक, यानी आपने जब इस्लाम छोड़ा तो क्या क्या धर्म इख्तियार किया? नहीं, नास्तिक का कोई धर्म नहीं होता है। जो नहीं, आपने कहा ना पहले मुस्लिम था, फिर एक्स मुस्लिम था, फिर नास्तिक बना। एक्स मुस्लिम मतलब इस्लाम छोड़ दिया था तो नास्तिक नहीं बना था, एक्स मुस्लिम था फिर बाद में नास्तिक बन गया। ये जो बाद में नास्तिक बने हैं, तो नास्तिक बनने से पहले एक्स मुस्लिम थे ना? दोनों एक साथ ही कह सकता है। तो जब एक्स मुस्लिम थे तो उस वक्त क्या धर्म प्रैक्टिस कर रहे थे इस्लाम के अलावा? कोई धर्म नहीं प्रैक्टिस कर रहा था, दूसरा धर्म लेने की कोशिश कर रहा था, बाद में देखा। तो फिर आप ये नास्तिक क्यों कह? आप ये कहें कि बस जब मैं इस्लाम छोड़ा सीधा नास्तिक बना? ना, सीधा नहीं बना। एक्स मुस्लिम था मतलब दूसरा धर्म की स्टडी कर रहा था कबूल करने के लिए, फिर हमें अच्छा नहीं लगा, कोई भी ठीक नहीं लगा। अच्छा, वैसे आप बंगाल के हैं कि बांग्लादेश के हैं? हाँ, बंगाल का है। बंगाल के हैं। अच्छा, तो आप थोड़ा सा हमें बताएं कि कभी नमाज जनाजा पढ़ी है? हाँ, पढ़ी है। पढ़ी है, ठीक है। तो जरा सा तफसील बताएं कैसे पढ़ते हैं? वो सब याद नहीं है, वो जो सूरा फतेहा है वही याद है। अच्छा, नहीं, कम से कम इतना ही बता दें कि उसमें एक रुकू होता है, 2 सजदे होते हैं या 4 सजदे होते हैं, ये बता दें। मैंने ये प्रैक्टिस छोड़ दिया, 30 साल हो गया। कितने? 30 साल। 30 या 3? 30 इयर्स। 30 इयर्स। 30 इयर्स पहले की बातें बहुत सी याद रहती हैं। मतलब इतना तो पता चल जाए कि भाई आपने कहा ना नमाज जनाजा पढ़ी है, तो नमाज जनाजा में एक रुकू होता है, 2 सजदे होते हैं या इससे ज्यादा होते हैं, ये बता दें। नहीं, जनाजा तो मैंने एक साल पहले भी किया, मेरा पिताजी का किया, लेकिन ये सब मुझे याद नहीं रहता है। 1 साल पहले की बात भी याद नहीं है? नहीं है, पिताजी का जनाजा मैंने किया है क्योंकि पिताजी का विश्वास था, वो तो मुसलमान थे। अरे जनाजे को बर्थडे तो नहीं समझ रहे हैं? जनाजा तो होते हैं, वो मुल्ला कराता है, जैसे कराता है मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं उसको ध्यान नहीं। कैसे कराया उसने? उसने क्या रुकू कराया? वो रुकू मतलब वो तो सिजदा नहीं होता है ना, जनाजा में सिजदा नहीं होता है। सजदा नहीं होता, रुकू हुआ? रुकू हुआ, हाँ, रुकू हुआ जनाजे में, ये बात है ना। देखो अब तो बात समझ में आई कि जनाजे में रुकू होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको तो इस्लाम छोड़ने की जरूरत ही नहीं थी भाई, आपने कभी इस्लाम पकड़ा ही नहीं। छोड़े तो वो जो पकड़े। समझ में आया? समझ में आया आपको? नहीं आया? ठीक है, जो बोलना है बोलिए। नहीं, हमें वो तो हम बोलेंगे ही, जाहिर सी बात है, आपसे परमिशन को ही लेंगे भाई। जब आपने इस्लाम पकड़ा ही नहीं कभी, तो इस्लाम छोड़ने की नौबत क्यों आई? जब मैं एक मुस्लिम घराने पैदा हुआ तो पकड़ने का क्या जरूरत है? तो मैं तो पैदा हुआ, वो तो पता चल गया, वो तो हमने एक टेस्टर दिया था। आपने अपने फादर की जनाजे में रुकू अगर कर लिया तो कम से कम एक मुसलमान, चाहे वो उसने कभी जिंदगी में नमाज जनाजा ना पढ़ी हो, उसके साथ 5 बंदे बराबर में खड़े होते हैं, कोई रुकू नहीं कर रहा होता, वो खुद काहे को रुकू करेगा? और अभी 1 साल पहले नमाज जनाजा अपने अब्बा की पढ़ के फारिग हुए हैं। क्या क्या पढ़ा था उसमें? कुछ नहीं पढ़ा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा सच में। चले ठीक है, हमें रियलिटी तो पता चल गई है, लेकिन इसके बावजूद आपके सवाल का हम जवाब देंगे अगर सवाल माकूल होगा इंशाल्लाह। जी, अब आगे बोलें। तो आप नास्तिक हैं? नास्तिक, मैं नास्तिक हूँ। अच्छा, क्यों है? क्योंकि अगर नास्तिक के हिसाब से सवाल, मेरा जो क्वेश्चन है वो रह जाएगा, तो नास्तिक के हिसाब से अगर सवाल कीजिएगा तो मैं कहूंगा कि आपने कहा खुदा है, उसका आपका पास कोई सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो मैं क्यों मानूं? पहला सवाल। अच्छा, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई एविडेंस ना मिले तो आप उसको नहीं मानेंगे? नहीं मानूंगा। अगर आपको ना मिले? अगर आप दवा करें कि खुदा है तो मैं कहूंगा है, तो उसका एविडेंस दीजिए, मैं मानूंगा। नहीं, अगर आपके पास नहीं है, एविडेंस तो है, आपको नहीं मिला, और इसकी बुनियाद पर आपने एक पोजीशन ले ली, तो ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस नहीं है? नहीं, ये तो इग्नोरेंस नहीं है। नहीं, आपका सवाल है कि खुदा है भाई। हेलो, आपने एक पोजीशन ले ली कि नहीं मिली? पोजीशन ले ली ना, नास्तिक बन गए। इग्नोरेंस टू फिलॉसफी तो नास्तिक किसे कहते हैं भाई? नास्तिक किसे कहते हैं?
नास्तिक में आपका जो ईश्वर है या अल्लाह है, मैं नास्तिक किसे कहते हैं, मुख्तसर सा बताएं ना। मैं जब किसी ईश्वर को एविडेंस के अभाव में उसको नहीं मानता हूं तो उसे नास्तिक कहता है, क्योंकि आपका एविडेंस की बुनियाद पर आपने किसी ईश्वर को नहीं माना तो उसको नास्तिकता बोलते हैं, आप नास्तिक हैं एविडेंस की बुनियाद पर। तो मुझे आप वो एविडेंस बताएं कि जिसकी बुनियाद पर आपने ये कहा कि ईश्वर नहीं है। नहीं, ये तो दावा आपका है, ईश्वर है, तो आप एविडेंस ओ भैया, फिर हमारे एविडेंस की बुनियाद पर आप अपना दावा नहीं रख सकते ना। आपने एक पोजीशन ली, कुछ एविडेंस होंगे कि भाई मेरे पास XYZ एविडेंस है, इसकी बुनियाद पर साबित हुआ कि खुदा नहीं है, वो एविडेंस बताएं। एविडेंस जो दावा करते हैं, एविडेंस देने का जरूरत, दावा तो आपका भी है ना, खुदा नहीं है, ये भी तो दावा है ना। अदालत में एविडेंस, हुजूर अदालत में एविडेंस कौन देता है? जो दावा करता है मेरे साथ रेप हुआ है, तो एविडेंस लाओ। एविडेंस कौन लाता है? आपने दावा किया अल्लाह है, तो इसके एविडेंस आपको देना पड़ेगा। ये लॉजिक है, ये लॉजिक है। चलो आपकी इस लॉजिक को हम आज पर रखते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, एक बात बताएं, खुदा का होना और ना होना ये दो पोजीशन है ना? ना होना तो मैंने कभी नहीं बताया। होने और ना होने की ये दो पोजीशन है ना? नहीं, ना होने का तो अभी तो आपने बोला कि एविडेंस की बुनियाद पर खुदा के ना होने को नास्तिकता बोलते हैं। आपका दावा जो है वो आप प्रूव ओ भाई, एक मिनट, अभी लॉजिक की बात चल रही है। आप बताओ कि होना एक पोजीशन है, ना होना दूसरी पोजीशन है, राइट? ना पोजीशन है कि नहीं? मेरा सवाल ही नहीं है ये, खुदा है कि मेरा सवाल है ना, मेरे सवाल का जवाब दें। होना और ना होना दो अलग अलग पोजीशन है ना? होना ना होना, हाँ ठीक है, अलग अलग पोजीशन। ठीक, अच्छा, इसमें डिफॉल्ट पोजीशन कौन सी है? मतलब हिंदी में बताइए तो। हिंदी में इसको भाई मुझे तौहीद साहब थोड़ा मदद करें। डिफॉल्ट को क्या कहेंगे? पोजीशन तो पोजीशन है। डिफॉल्ट को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे क्या नाम है अपना, नास्तिक बाबूजी, एक ऐसी पोजीशन की जो इंसान की बुनियाद से रहे। अरे वो तो फिर उसकी तशरीह तो मैं भी कर दूंगा, एक लफ्ज चाहिए था हिंदी का। हिंदी का इसमें क्या होगा, जरा मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो इंसानियत शुरू से खुदा को मानती आई है या शुरू से खुदा को नहीं मानती आई है? नहीं, धर्म तो आया कितना, जितना भी धर्म है दुनिया में आया 4000 साल 3000 साल। सिंपल सी मेरी बात, इधर उधर की बात ना करें। आप हिस्ट्री में पीछे चले जाएं, जहां तक भी जाना चाहें, जहां तक भी नॉन हिस्ट्री है, वहां पर डीटी का तस्वुर आपको ह्यूमन सिविलाइजेशन में मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, पहले इंसान तो कहा धर्म को नहीं माना है, ठीक है? साबित करो, पोजीशन ले ली। इवोल्यूशन पढ़िए। एवोल्यूशन पढ़ लिया, हमें तो एवोल्यूशन में ऐसी कोई चीज नहीं मिली कि पहले इंसान ने खुदा को नहीं माना। साबित करो, एवोल्यूशन की बुनियाद पर साबित करो कि पहले इंसान ने खुदा को नहीं माना। लॉजिक की बुनियाद पर साबित नहीं होगा, एवोल्यूशन की बुनियाद पर साबित करो। जब हम जंगल में था तब क्या ये जो प्रातःक्षणिक धर्म है, जो लिखा हुआ है, जो किताब में लिखा हुआ धर्म है, जब हम जंगल में था तो हमारे पास कागज ही नहीं था, तो धर्म कहाँ से था? भाई जंगल में धर्म के लिए कागज का होना जरूरी नहीं है, ये किसने बताया आपको? तो अब कोई किसी को विश्वास करे, उसका विश्वास है, एविडेंस तो नहीं है ना। धर्म क्या है? धर्म ये है कि एक खुदा को मानना, उसके लिए कागज के होने की क्या जरूरत है? आप मान सकते हो, लेकिन आप जो हमें बता रहे हो दुनिया, मुझे तो आप एवोल्यूशन की बुनियाद पर यह बताएं कि खुदा नहीं है। एवोल्यूशन की बुनियाद पर बताएं कि पहले आदमी के पास, जो पहला होमोसेपियन था ना, उसके पास धर्म नहीं था। एवोल्यूशन की बुनियाद पर साबित करना पड़ेगा। नहीं था। साबित करो, पोजीशन ले ली। कैसे साबित करूं? मुझे क्या पता कैसे साबित करना, पोजीशन आपकी है भाई। इसलिए मैंने पहले बताया कि आपने बोला कि ईश्वर है, कोई भी। मैंने नहीं बोला, अभी आपने बोला एवोल्यूशन पर हो। एवोल्यूशन की बुनियाद पर यह साबित हो जाएगा कि पहले इंसान के पास धर्म नहीं था। अब मुझे एवोल्यूशन की बुनियाद पर साबित करो। इंसान के पास दिमाग ही नहीं था, सोचने का दिमाग ही नहीं था। होमोसेपियंस के पास भी दिमाग नहीं था। नहीं था। इवोल्यूशन तो होमोसेपियंस कैसे बने बगैर दिमाग के? थोड़ा करके करोड़ों सालों में यहाँ तक आया है। अबे तुमको एवोल्यूशन भी नहीं पता है। होमोसेपियंस पता है किसको कहते हैं? इंसान को कहता है। इंसान को कहते हैं, ठीक है। चलो, कौन से इंसान को कहते हैं?
मनुष्य को कहते हैं। मनुष्य को, चलो उसका तर्जुमा आपने कर दिया। होमो सेपियंस का मतलब है वाइज मैन, अकलमंद आदमी, ठीक है। तो अकलमंद आदमी के पास अकल नहीं थी तो फिर अकलमंद कैसे हुआ भाई? धीरे धीरे अक्ल आया ना, बहुत धीरे तो फिर वो होमो सेपियन नहीं बना। धीरे धीरे अक्ल आया तो ईश्वर का इवोल्यूशन के टाइम में इवोल्यूशन का आज भी हो रहा है ना। अच्छा एक बात बताओ, देखो मजाक से हटकर एक बात तो तय है बंगाली बाबू, एक बात तो तय है, ना तुमने एवोल्यूशन पढ़ा, ना तुमने लॉजिक पढ़ी, तुमने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी तो नहीं पढ़ा जिंदगी में, और तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया कि खुदा नहीं, मैं नास्तिक बन गया। ओ भाई कुछ तो पढ़ते, मतलब एक इंसान की थोड़ा सा एक उसका अपना एक कॉन्शियस होता है कि यार मैं कुछ पढ़ वढ़ा के कुछ फैसला करूंगा, इतने बड़े बड़े फैसले का हो सकता है कि मैं मरूं और खुदा हो तो मुझे पूरी जिंदगी वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दे। तो ये छोटे मोटे फैसले नहीं होते, बहुत बड़े फैसले होते हैं। इतने बड़े फैसले को लेने के लिए आदमी कम से कम थोड़ी बहुत लॉजिक, थोड़ी बहुत रैशनैलिटी, थोड़ी बहुत फिलोसफी, थोड़ी बहुत एवोल्यूशन, थोड़ी बहुत साइंस फिजिक्स पढ़ ले। यहाँ तो बंदे का सफाई साफ है, बिल्कुल ब्लैंक, तबूला रासा। तबूला रासा पता है, यहाँ तो तबूला रासा चल रहा है मामले का। मुफ्ती साहब, अगर मरने का बाद आपने कहा खुदा हो सकता है, मरने के बाद तो काली माँ भी हो सकता है, तो फिर क्या होगा? नहीं होगा ना, हमें पता है। क्यों नहीं? आपको पता है, एविडेंस का? हाँ हमें पता है, हमारे पास दलील है कि काली माँ नहीं होगी, हमें ये पता है। उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है कि उसकी वजह यह है कि काली माँ ह्यूमन क्रिएशन है और हम बात कर रहे हैं क्रिएटर की। तो मरने के बाद क्रिएटर निकलेगा कि ह्यूमन क्रिएशन? होने को तो कुछ भी हो सकता है, इस तरह से गोल करने से ऐसा नहीं है कि होने को कुछ भी हो सकता है, ऐसे है दलील की बुनियाद पर आप क्या चीज मानते हैं। तो लॉजिक की बुनियाद, आपने तो लॉजिक पढ़ी नहीं ना। आप दलील दीजिए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि एवोल्यूशन की बुनियाद पर पहले इंसान के पास धर्म नहीं था, इसकी क्या दलील है? आपके पास कोई दलील नहीं है। पहले इंसान के पास धर्म हो, भगवान की विश्वास हो या ना हो, चूंकि उसकी दलील मैं दे रहा हूं, चूंकि आप हिस्ट्री में जितने भी पीछे चले जाएं आपको डीटी का तस्वुर हिस्ट्री में मिलता है। जहां तक आप चले जाएं, आप केवमैन चले जाएं, आप हंटर एंड गैदरर सिविलाइजेशन में चले जाएं, आप किसी भी आप एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हजारों साल पहले 10-11,000 12,000 साल की हिस्ट्री इंसान के पास महफूज है, वहां तक आप चले जाएं आपको डीटी का कॉन्सेप्ट उसकी हिस्ट्री में मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि डिफॉल्ट पोजीशन इंसान की है कि वो खुदा पे यकीन रखता है और नास्तिकता डिफॉल्ट पोजीशन नहीं है। जब ये बात साबित हो गई तो जो आदमी भी डिफॉल्ट पोजीशन का सहारा लेगा दलील उसके जिम्मे नहीं है, जो आदमी डिफॉल्ट पोजीशन के अगेंस्ट जाएगा दलील उसके जिम्मे है। नास्तिक हमेशा डिफॉल्ट पोजीशन के अगेंस्ट जाता है, दलील उसके जिम्मे है, वो साबित करे कि खुदा नहीं है। इस दलील की बुनियाद पर तो ठीक है, हम एग्जामिन करेंगे। अच्छा हजरत, वो डिफॉल्ट पोजीशन सुन लीजिए। डिफॉल्ट पोजीशन कहते हैं स्वतः सिद्ध होना या स्वाभाविक सिद्ध होना। अरे आप मतलब पूछ रहे थे भाई जी, होमोसेपियन ईश्वर को विश्वास करे या ना करे। चले तो आपका जो है आपकी लॉजिक भी गई काम तेल लेने, और एवोल्यूशन तो एवोल्यूशन का तो आपने ऐसा बैंड बजाया कि एवोल्यूशनिस्ट भी सर पकड़ के बैठे होंगे कि यार होमोसेपियन को भी इसने जो है क्या बनाया है। जंगल से होमोसेपियंस को नहीं निकाला, जंगल में ही रखा। चले ठीक है, आगे चले भाई। प्रताप जोशी। प्रताप जनाब जी, भाई प्रताप साहब। बोले भाई। चले हटा दिया, लग रहा है कुछ करने की तैयारी में ना। सही। हजरत कितना टाइम और लेके 5 मिनट मुस्लिम कॉलर? ठीक है, मुस्लिम बल्कि 3 मिनट, लास्ट कॉलर ले लें। चौधरी अबू बकर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब आवाज आ रही है? जी। सब क्या हाल है, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सब काफी देर बाद आपसे मुलाकात हुई है, मतलब कि 3-4 मरतबा स्ट्रीम में आ चुका हूँ लेकिन एंड हो रही थी। जी चलें। अच्छा मुझसे मैंने आपको ना ईमेल भी की थी। मेरा सवाल ये था, मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह,
کہ جب ہم قرآن کے کچھ میریکل وغیرہ دیکھتے ہیں، مطلب کہ جب ہم دیکھتے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے جب ہم مطلب پوچھتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کی کوئی صورت بنا سکتے ہیں تو آپ لے کے آئیں، یا اس طرح کی کوئی ایک آیت بنا دیں، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں نہیں بنا سکتا. اور ویسے بھی اس میں مطلب کہ کچھ اس طرح کے میریکلز ہیں کہ جو 1400 سال کے بعد جا کے پروو ہو رہے ہیں، کافی زیادہ آپ کو بھی پتہ ہوں گے. تو کبھی کبھی بندے کے اس طرح سے خیال آتا ہے دماغ کے اندر کہ ہو سکتا ہے یہ جو قرآن ہے کسی بندے نے کسی فیوچر سے مطلب کہ ہے تو تھوڑا illogical سا بات ہے، لیکن اگر کسی بندے نے فیوچر سے آ کے اگر نعوذ باللہ آپ وسلم کو دے دیا ہوا، مطلب اس طرح کے خیالات وغیرہ آتے ہیں. تو ایک تو مجھے ایمان کی بڑی فکر رہتی ہے، دوسرا یہ مطلب کہ سوال اگر آپ مجھے اچھا سا جواب دے دیں تو. دیکھیں اس طرح کی کہ یہ خیالات نہیں ہیں، یہ اس کو بولتے ہیں وہم. اس طرح کے جو وہم ہیں ان کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا. مثلا ایک آدمی کو یہ وہم آتا ہے کہ یار پتہ نہیں میں جس گھر میں پیدا ہوا ہوں اسی گھر میں پیدا ہوا ہوں یا مجھے کہیں سے اڈاپٹ کر لیا گیا تھا. اگر یہ خیال کبھی آپ کے ذہن میں آئے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ ارے یار وہم خامخواہ کی باتیں، الٹی سیدھی باتیں میرے ذہن میں آتی رہتی ہیں، اور پھر آپ اس کو نگلیکٹ کر دیں گے. مثلا ایک اور مثال دیتا ہوں، کبھی کبھی آپ کو یہ وہم آیا ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں، ہے نا، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں یار میں واقعی بات کر رہا ہوں انہی آدمی سے، اسی آدمی سے، یا یہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ آتا ہے کبھی کبھی. جی مصعب یہ وہم والی بیماری تو مجھے ویسے ہے، مطلب نا پاکی ناپاکی کا کافی وہم ہوتا ہے کہ نہیں، یہ جو میں نے چیزیں آپ پڑھ کو کے. مثال دی ہے ایسا کبھی ہوتا ہے جیسے آپ کبھی کسی سے بات کر رہے ہوں، کسی بڑے سے، کسی بھی آدمی سے، اور آپ کو ایک خیال آئے کہ یار یہ میں واقعی حقیقت میں بات کر رہا ہوں، یہ ریالٹی ہے یا میں سوچ رہا ہوں یا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ یہ وہم ہے. جی کبھی اس طرح سے ہو جاتا ہے. اور اس وہم کو آدمی کیا کرتا ہے؟ توجہ نہیں دیتا ہے. ایسے ہی جو آپ کے ذہن میں بات آئی ہے خالصتاً وہم ہے کہ جی فیوچر سے کسی آدمی نے آ کر قرآن دے دیا ہو. بھائی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تو مجھے اور آپ کو بھی دے دے. اگر فیوچر سے ہی آنا اتنا وہ ہو فریکوینٹ کہ فلائٹ آ رہی تھی تو پھر 1400 سال پہلے کیوں ہے؟ آج بھی آ جائے، لینڈ ہو جائے بھائی، اور آ کے ہمیں بھی دے دے ایک آدھ قرآن. لیکن اگر ایسا ایک ہی مرتبہ ہوا تو دوسری مرتبہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تیسری مرتبہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے فیوچر سے ہی اگر آنا ہے تو. چونکہ جو آیا ہے فیوچر سے 1400 سال پہلے اس کے پاس فیوچر سے آنے کی طاقت ہے، تو وہ طاقت اس نے ایک ہی مرتبہ کیوں استعمال کی؟ یہ ایسا ہو گیا جیسے مون لینڈنگ امریکہ کے پاس بس ایک ہی مرتبہ طاقت تھی، 70 سال کے بعد دوبارہ کبھی پہنچے ہی نہیں. تو اب لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی پہلی مرتبہ بھی گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ تو یہ کوشچن ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے. تو یہ ایک خامخواہ کا وہم ہے. ایسے موقع پر لا حول پڑھیں اور شیطان کو دور کریں. مصعب اس بارے میں ایمان کا کیا معاملہ ہے؟ مطلب کہ دوبارہ کلمہ وغیرہ پڑھوں یا کیا؟ اس کا کیا کہیں گے؟ ایسے وہم کی بنیاد پر ایمان نہیں جاتا ہے. صحیح. مصعب بہت مہربانی آپ کی، بہت شکریہ. میں کہتا ہوں آپ کو نا بہت دل سے محبت ہے آپ کے ساتھ. بارک اور اللہ فیک. ستار مسعود صاحب آپ کا میں نے پوڈ کاسٹ دیکھا تھا تو تب سے آپ کا میں نے چینل وزٹ کرنا شروع کیا اور الحمدللہ بہت افاقہ ہوا ہے اس سے. چلیں جزاکم اللہ خیرن. تو ٹھیک ہے بھائی، آج کے لیے اتنا ہی. اگرچہ آج ہماری جو سٹریم ہے 1 گھنٹہ 47 منٹ کی ہے، آہستہ آہستہ ذرا واپس رنگ میں آئیں گے انشاءاللہ. 3 گھنٹے کر رہے تھے ہم، تو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے تھوڑا سا اور بڑھائیں گے، پھر تھوڑا سا اور بڑھائیں گے. ایک زمانے میں تو ہم نے 7 گھنٹے کیے بھائی، 7 گھنٹے بھی ہماری سٹریم چلی ہے، تو وہ بھی ریکارڈ ہے. تو چلیں خیر، آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے تک کے لیے خدا حافظ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.